الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى تو الله عليه میری وسلم تو کلاس وعلى چل رہی تھی تو آله ایکسیپٹ نہیں کر رہا وأصحابه تھا. میں نے کہا اب أجمعين اپنی وائف کو کہنے کہ تبعهم مجھے ایکسیپٹ بإحسان کریں. إلى يوم الدين میں أما انتظار بعد کر رہا تھا لیکن ہو گیا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, بہت شکر ہے, اور یہ آپ لوگوں کا ساتھ تھا الحمدللہ کہ ہم نے جو ہے وہ ہماری آج آخری کلاس ہے اس لیول کی, اور کل ہمارا انشاءاللہ امتحان ہے لیول 1 کا, اور آپ گو تھرو کریے گا. میں آپ کو دوبارہ ایک مرتبہ فائل بھیج دوں گا جو ہم نے لیول 1 میں پڑھا ہے, اس کا سارا ریویو اس فائل کے اندر موجود ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو وہ فائل سینڈ کی تھی. وہ میں آپ کو دوبارہ سینڈ کر دوں گا, ورڈ کی فائل انشاءاللہ, جس کے اندر ہم نے شروع سے لے کے آخر تک جتنا بھی پڑھا الحمدللہ. اور ہم نے اسماء الاشارہ پڑھے چاروں, ھذا ھذہ ذالک تلک. ہم نے 4 مرکبات کمپاؤنڈز پڑھے, جار مجرور, فی علا من الی لام زر لی بازر بھی, اور مضاف مضاف الیہ, اور نعت منوط یعنی کہ صفت اور موصوف ہم نے پڑھے. ہم نے ضمائر پڑھے, پروناؤنس سارے پڑھے, اور پھر ہم نے الحمدللہ فعل ماضی پڑھا, پھر ہم نے فعل مضارع پڑھا, اور ہم نے فعل ماضی کی بھی کچھ قسمیں کی, اور ہم نے فعل مضارع کی بھی کچھ قسمیں کی. اچھا, اس کے بعد پھر ہم نے ان و اخواتها بھی پڑھ لی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے کہ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا ذرا کورس پرولونگ ہو گیا, اور ظاہری بات ہے انسان کے اختیار میں جو ہے وہ صحت تو بہرحال نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کیونکہ تو یہ کووڈ-19 کا جو معاملہ تھا یہ بڑا خطرناک تھا, اور اس حوالے سے کافی چیلنجز بھی ہمیں رہے. تو اس چکر میں بہت لوگ ابھی بھی بیمار چل رہے ہیں, بہت سارے بیمار ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بڑی افراتفری تو خیر رہی علم, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمارا یہ کورس مکمل کروایا. میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ لوگوں نے جو ہے وہ کافی برداشت کیا ہے مجھے, اور کافی جو ہے وہ آپ لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑی میری وجہ سے. میں اس کے لیے بہت زیادہ آپ لوگوں سے معذرت خواہ بھی ہوں, اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہوں بہت زیادہ. صرف میری دعا یہی ہے, آپ لوگوں نے جتنا پڑھا ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اس کو دلوں میں جما دے, اور آپ اسے بھولیں نہ کبھی انشاءاللہ. اور یہ کہ آپ لوگ آگے بھی ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ, کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اور یعنی کہ جو بھی دین کے حوالے سے ہم کریں, تو آپ لوگ اس میں ضرور ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ. اور میں چاہوں گا کہ آج آپ لوگ پہلے کچھ سوالات جو کہ کورس سے ریلیٹڈ ہوں, یا کوئی کانسیپٹ سے ریلیٹڈ جو بھی آپ لوگوں نے پڑھا اس کے اندر سب سے پہلے آپ لوگوں کا تھوڑا سا فیڈ بیک آئے کہ آیا جو پڑھا آپ لوگوں نے آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, اور یا جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں آپ لوگ پلیز آج پہلے وہ کر لیں, پھر ہم آخر میں اپنی صورتیں مکمل کریں گے انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں. اور قرآن مجید کا معاملہ دیکھیں میں ہلکا رکھوں گا, میں نے امتحان میں بھی بہت ہلکا رکھا ہوا ہے. اصل تو میں نے, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جو پیپر آپ لوگ دیکھیں گے جو گوگل فارم پر ہوگا, تو آپ کو اس کا لنک دیا جائے گا. آپ وہ فارم ایک فارم ٹائپ کا ہے, آپ اس کو فل کریں گے. اس کے اندر مطلب زیادہ تر جو بہترین آپشن تھا وہ یہ تھا کہ چوز دا رائٹ آنسر. اس کے اندر آپ کا سارا کانسیپٹ کھل کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ,
اور مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں نے کتنا سیکھا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ لوگوں کے سوالات ہم لے لیتے ہیں پہلے. جی انبر وقار آپ پلیز پوچھیے. جی السلام علیکم سر. السلام. سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اندا، ماء اور لاکا، جی ان تینوں کے تقریباً سیم میننگز ہیں. میں ابھی جب ریوائز کر رہی تھی تو اندا آپ نے بتایا کہ یہ غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے اور لاکا عاقل کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ بات؟ جی جی بالکل بالکل. اصل میں دیکھیں پتہ ہے کیا، دیکھیں اصل میں اس کا نا پرابلم آ رہا ہے اس کا انگلش میں. آپ جب ترجمہ کریں گی نا اردو میں، تو اردو میں جب آپ ترجمہ کریں گی تو آپ کو آسانی ہوگی. مثال کے طور پہ عند کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کے پاس. ٹھیک ہے نا. اور مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اور لکا کا مطلب بھی مطلب کے پاس تو نہیں کہیں گے ہم، لیکن ہم لکا کے لیے کہیں گے کیا تمہارا بھائی ہے، تو ہم اس میں آئندہ کا نہیں کہیں گے بلکہ عاقل کے لیے ہم لکا استعمال کریں گے. الکا اخن، الکی اخن، اس طرح. ٹھیک ہے نا. تو سر لیکن یہ جو بک ہے طریقۃ الاسریہ، جی اس میں پیج 49 پہ جو کوشچن آنسرز ہیں نا عربک میں، اس میں من اندکا بھی یعنی کہ ایک ہے من اندکا. تو من تو سر عاقل کے لیے یوز کرتے ہیں نا، اور آگے اس کا آنسر لکھا ہوا ہے اندی عابدی، یعنی کہ ہو از ود یو، اور ہندی عابد از عابد ود می. عابد ہاں عابد. اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں طریقۃ العصریہ جو لکھی ہوئی ہے نا کافی پرانی لکھی ہوئی ہے، اور اب جو اس کے نئے اچھا ورژنز آ رہے ہیں نا تو اس کے اندر انہوں نے کافی کریکشن اس میں کی ہے. اور آپ تو خود سر اس دیکھیے کو گا کنسلٹ نہ کریں پھر. طریقۃ العصریہ کو کنسلٹ کریں، ایسی بات نہیں ہے. ایک دو حرف دیکھیں یہ تو اتنی یعنی کہ ہمیں لیوریج دینی چاہیے. جو رائٹر ہو اس کو بھی بیچارے وہ بھی انسان ہے نا. تو اس سے اگر ہلکی پھلکی کوئی غلطی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو اب جو نئے ورژنز آ رہے ہیں وہ خاص طور پہ المکتبۃ البشرا ہے ایک یہاں پہ کراچی میں، تو مکتبۃ البشرا والوں نے دوبارہ اس کو چھاپا ہے، بہت اچھا چھاپا ہے، اور اس کی بہت ساری مسٹیکس کو انہوں نے ختم کیا ہے المکتبۃ البشرا والوں نے. تو سر یعنی ہاں اندا جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے یوز کریں گے، جی بالکل یعنی بالکل 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 نان بالکل. لیونگ کے لیے. ہاں اس میں یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے اس اینیملز میں. اور ٹھیک ہے. ہاں بلکہ میں نے آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ ریفر کریں، جو میں نے آپ کو تینوں بکس جو شیئر کی تھی نا مدینہ عربک ریڈر کی جو تینوں جی بکس جی شیئر کی، آپ لوگ اس کو ریفر کریں، سیم ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے جی نا. سر وہ تو میں نے بائی دا وے کھول لیا بیچ میں، تو یہ نکلا ہے تو میں ہاں کنفیوز ہو گئی، تو میں نے ہاں کہا نہیں میں نہیں نہیں آپ پوچھ بے لوں فکر رہے، کہ میں آپ کو بتاؤں طریقۃ الاسریہ میں آپ دیکھیں بہت سارے آپ کو الفاظ بھی ایسے ملیں گے جو پرانی مطلب کافی پہلے یوز ہوتے تھے، اب جدید عربی میں وہ یوز نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اور دیکھیں طریقۃ العصریہ کا ایک اور پرپز یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ جو طریقۃ العصریہ جو بک ہے یہ پڑھائی جاتی ہے ہمارے دینی مدارس کے اندر. تو یہ صرف اکیلے نہیں پڑھائی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ سپورٹ میں علم الصرف، علم النحو پورا پڑھایا جاتا ہے. تو اس کو یہ سپورٹ کرتی ہے، ایز اے لینگویج سپورٹ کرتی ہے یہ. ٹھیک تو ہے. باقی مدینہ عربک ریڈر از دا بیسٹ ٹو ریویو، دا بیسٹ ٹو فالو، اور دا بیسٹ ٹو گو وتھ. ٹھیک ہے نا. سر. جی اور کوئی سر ایک سوال ہو؟ کویسچن جی اور ہے. جی پلیز سر پلیز. یہ جس طرح ایک یہ سینٹینس ہے بنت المدرسی، اس میں بنتو کے اوپر یعنی دمہ ہے، تو اگر اس کو ہم چینج کریں کویسچن کو اسم البن، تو وہ کیسے آگے بنے گا؟ بنت المدرسی اس میں جی جی نیچے جی جی اب اس میں کسرہ کیا آ ہوگا، جائے گا. ہاں اب اس میں کیا ہوگا، دو مضاف الیہ بن جائیں گے نا. ایک ہو گیا اسمو تو نارمل مضاف رہے گا آپ کا، ٹھیک ہے، اور بنتی جو ہوگا نا یہ مضاف بھی ہوگا لیکن مضاف الیہ بھی ہوگا. تو کیا ہوگا ٹھیک ہے. اسم بنت المدرسی یہ بنے گا. جی ٹھیک ہے. اسی لیے ہم اس پہ ال سر نہیں بس لگائیں یہی گے ایک لیکن ہم کویسچن. زیر لگائیں گے. ہاں بالکل صحیح ہے، جیسے ہم نے بتایا نا مسجد رسول اللہ، جی مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد. تو اس میں ٹھیک دو ہے. دو جگہ آ گئے نا، تو اسی لیے بیچ والا جو ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، وہ مضاف الیہ بھی بن جاتا ہے، مضاف بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. ٹھیک ہے جی. آپ لوگوں نے بتایا کہ آپ لوگ سب سوال کر سکتے ہیں پلیز، جتنا بھی ہم نے جو بھی پڑھا ہے. تو جو بھی آپ لوگوں کے پاس مطلب سوال ہو، کوئی کانسیپٹ آپ چاہ رہے ہوں کہ تھوڑا سا ریویو کرنا ہو تو سر یہ پوچھتے ہیں، پلیز میں ڈو آسک. زبیر بات کر رہا ہوں. جی میں یہ اندا کا استعمال جی زبیر بھائی. اندا کا استعمال میں کرنا چاہ رہا ہوں. اندا کا کتاب یہ سوال صحیح ہوگا؟ جی جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں من ما کا، ہاں دیکھیں ماں کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. من ماں کا ہو از ود یو. دیکھیں میں نے آپ ہو کو از بتایا ود نا، یو. ہاں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا عند جب آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو مسئلہ آتا جی ہے. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اردو
کا بھی دیکھتے ہیں جان بوجھ کے. تو ہمیں عندہ اور مع میں جو فرق لگے گا نا وہ اردو میں لگے گا. اردو میں ہم کہتے ہیں عندہ کے پاس, ٹھیک ہے نا, اور مع کا مطلب ہوگا ساتھ, ٹھیک ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اردو سے سپورٹ لینی پڑتی ہے, اور بہت ساری جگہوں پر اردو میں وہی میننگ ہوتی ہے, لیکن ہم پہ جب انگلش سے سپورٹ لیتے ہیں تو ہمیں انگلش سے پھر سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ. دوسرا سر مجھے جو ہے جی جی پلیز. جی مجھے وہ جو آپ نے مدارے پڑھائے تھے نا, اس میں جو فیملی پڑھائی تھی, نون فا فیملی, نون فیملی, یہ اگر آج تھوڑا سا آپ ریوائز کرتے, کیونکہ وہ مجھے ایک تو صحیح سے سمجھ نہیں آئے, دوسرا میں بھی کورونا کا متاثرین میں سے ہوں. اللہ 4 تعالیٰ آپ کو ہفتے ہو گئے ہاں مجھے. ہاں ابھی تک پازیٹیو ہی ہے رپورٹ میں جا کے 2 مرتبہ چیک کرا چکا ہوں. 2 ہفتے تو کافی طبیعت ٹھیک رہی, تو 2-3 میں نے کلاسز بھی مس کی آپ کی. جی 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 بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت دیں. یہ ہمارے شہر میں بہت زیادہ چل رہا ہے. ایون میرے تو اسکول میں بھی شروع ہو گیا ہے. اب اسکول میں بھی 2 بچوں کو ہوا تھا, تو اس کے بعد پھر سب کے دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ کروائے. ایک بہت مطلب اللہ تعالیٰ بس عافیت کے معاملات فرمائے, بہت افراتفری چل رہی ہے, اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے تو بہت افراتفری چل رہی ہے, اور پتہ بھی نہیں چل رہا, انسان اچانک بیمار ہو جا رہا ہے. تو بہرحال ایسا ہی ہوا ایسا, ہاں یقین کریں کسی کے میرے وہم گمان میں بھی نہیں, میں بالکل صحیح چلتے چلتے اور ایک دم ایک رات کے اندر بیمار. اللہ تعالیٰ آسان کرے بہرحال. ایسے ہی ہو رہا ہے سر, بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. تو اللہ عافیت کے معاملات فرمائے ہم سب کے لیے. اچھا آپ بالکل بے فکر رہیے, میں سمجھ گیا. وہ جو میں نے کائنڈز آف وربس پڑھائے تھے نا, شاید آپ وہ کہہ رہے ہیں, وہ جو ہاں کچھ وہ سر وہ جو نصرہ ینصرو جو پڑھایا تھا نا آپ نے, فتح یفتح, اچھا ہاں ہاں ہاں, وہ 6 ابواب جو ہیں, ہاں 6 ابواب جو ہیں, ٹھیک ہے میں اس کا ریویو کر لیتا جی ہوں. ہاں جی ہاں وہ, میں اس کا ریویو کر لیتا ہوں بالکل, ٹھیک ہے. جی شکریہ. جی اور جی امبر وقار آپ کچھ کہہ رہی تھی. سر یہ اندہ کے حوالے سے ہی کہ کسی جگہ پہ جیسے اندہ میں دال پہ فتحہ ہوتا ہے, جی کئی جگہوں پہ اس میں کسرہ بھی ہوتا ہے, وہ پتہ کن ہے, کنڈیشنز میں ہاں آتا وہ ہے؟ صرف دیکھیں, وہ جب پتہ ہے کیا ہوگا, دیکھیں عربک کا رول ہے. عربک کا رول یہ ہوتا ہے, عربی زبان کیا کرتی ہے, اس کے دیکھیں ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا کہ الف ایک حرف ہے, ایک حرف واو ہے اور ایک حرف یا ہے. الف از دا سپورٹر آف زبر, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آ ساؤنڈ ہے. واو جی از دا سپورٹر آف پیش, کیونکہ یہ او ساؤنڈ ہے. اور یا از دا سپورٹر آف زیر, یہ ای ساؤنڈ ہے. تو عربک میں بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں زبان پہ بولنے پر مشکل ہو رہی ہوتی ہے, مثال کے طور پہ آگے یا آ گئی, اب عندئی ہو جائے گا. جب بھی آگے یا آئے گی نا, آپ دیکھیے گا تو پھر دال کے نیچے زیر آ جائے گی, عندی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی ایسا وابل آئے گا کہ جس سے یا کی سپورٹ درکار ہوگی نا, تو پھر وہ آٹومیٹیکلی عربک کہتی ہے کہ پھر یا جو بھی لیٹر مطلب پریسیڈنگ ہوگا تو اس کی ڈومیننسی کی وجہ سے آپ جس سے بھی ملائیں گے تو اس کو فالو کرے گا. اگر واو آ گیا تو اس سے پہلے آپ کو پیش لگانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, جیسے قولا جو ہم کہتے ہیں, رکے میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. ہم جو کہتے ہیں نا قولا, تو اصل میں وہ قولا بنا کیسے ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. قولا اصل میں بنا ہے, یہ تھا اصل میں قولا. میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں, آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا. جی ٹھیک ہے دیکھیں, اچھا یہ ہم لوگ ذرا یہ چیز جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, یہ ذرا ہم جو نا تھوڑا سا وہ آگے کی عربک میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں لفظ قولا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قولا اصل میں تھا قولا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ تھا قوف کے اوپر بھی زبر تھی, واو کے اوپر بھی زبر, اور لام کے اوپر بھی زبر. یہ تھا اصل میں قولا یقولو آن دا پیٹرن آف نصر ینصر. اچھا یہ ہے معتل ورب, میں نے آپ کو بتایا تھا نا معتل ورب وہ ہوتے ہیں جن میں واو اور یا بیچ میں آ رہی ہوتی ہے. اس میں دیکھیں واو آ رہا ہے, اب واو کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے زبر ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں واو از ناٹ دا سپورٹر آف زبر. تو اب جب واو سے پہلے زبر ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں, آپ واو کو اومٹ کریے, کیونکہ واو سے پہلے پیش ہونا ضروری ہے. جب واو سے پہلے پیش نہیں ہے, زبر ہے, تو ہم زبر کا سپورٹو ورڈ لے کر آئیں گے. تو یہ واو ہٹے گا یہاں سے اور الف آ جائے گا یہاں پر, تو یہ بن جائے گا قولا, کیونکہ الف سپورٹ کرتا ہے زبر کو, ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ قولا بن گیا. تو
आवाजा या अवुदु, आवाजा असल में वो क्या था, वो आवाजा था, उसको हमने आजा कर दिया। क्यों? क्योंकि वाव से पहले ज़बर है, ज़बर का सपोर्टिव अलिफ है, तो उसको हम अलिफ से बदल देंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए, कौला। इसी तरीके से इंदी वहाँ आएगा जहाँ पे आप जेर या देखेंगी, जब या आएगा तो या का जो हाँ या बिल्कुल या का जो सपोर्टिव लेटर है ना, वॉबल है, वो है जेर, इसलिए इंदई हो जाएगा, वो इंदई अजीब सा हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, जबर हटाया, जेर लगा दी, कंफ्यूजन खत्म, इट्स नाउ इंदी, आई हैव। ठीक है ना? तो आप जब भी देखेंगी वॉबल्स की इस तरह की चेंजिंग, तो समझ जाइएगा कि वाव, अलिफ या इन तीनों में से कोई एक होगा जिसकी वजह से जबर लगा होगा या जेर लगी होगी या पेश लगा होगा। ठीक है? और मैंने अभी जो लोग अभी आए हैं उनको मैं बताऊं कि हमने शुरू में ही कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज लास्ट क्लास है, कल हमारा पेपर है, तो उसी हवाले से हम सवाल जवाब कर रहे हैं पहले कि जो भी आपको सवालात हैं। और मैंने भाई शुरू में आप सबसे माज़रत भी की थी, वही जो आप लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ी है, जो आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज़ हुआ, तो मैं आप लोगों से इसमें बहुत ज़्यादा दोबारा एक मरतबा माज़रत करता हूँ। आप यकीन करें कि हालात बिल्कुल भी इख्तियार में नहीं है। जिस तरीके से देखें, अभी पता लगा कि बेचारे मतलब ज़ुबैर भाई भी देखें कोविड के साथ चल रहे हैं, तो वाक़तन एक इतनी ज़्यादा ये हैपनिंग्स हो रही हैं और हमारे आसपास ही हो रही हैं कि अल्लाह ताला बस आफियत के मामलात करे। तो बस मेरी दुआ यही रहेगी कि आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करें इंशाल्लाह, और अच्छा खासा पढ़ाएं। आप देखें ये जो समझें आप कि यू ऑल हैव एंटर्ड इनटू अरबिक अल्हम्दुलिल्लाह, और बस इसके आगे आप लोगों को मतलब बिल्डअप करनी है इंशाल्लाह और आगे बढ़ना है। आप लोग देखें आगे बढ़िएगा इंशाल्लाह, तो एज अ ज़बान इसको ज़रूर सीखें, आपको इसकी बरक़ात आगे खुद नज़र आ जाएंगी। अब भी आप देखें नमाज वगैरह पढ़ते होंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुद आप लोगों को क्लिक कर रही होती होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे देखें और भी बरकतों का मामला होगा इंशाल्लाह। और तो इसीलिए हमने कहा कि पहले जो है ना हम सवाल जवाब कर लें। अगर और भी किसी के जहन में कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कर लें, वरना फिर हम जो अभी ज़ुबैर भाई ने सवाल पूछा है हम उसको एक मरतबा रिव्यू कर लेंगे और फिर हम अपनी सूरतों पे आएंगे। जी बाबर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इरशाद भाई, ये कोई है सैम्पल पेपर मिल जाएगा? कुछ आइडिया तो हो कि कैसा कल टेस्ट पेपर आएगा, और प्लस उसका कोई ड्यूरेशन होगा क्या होगा, उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा देखिए, मैं बताऊँ, ये गूगल फॉर्म पे पेपर है आपका नंबर 1। मैं आपको लिंक दूंगा, वो आप लिंक फ़ौरन उस पर क्लिक करेंगे तो आप पेपर में आ जाएंगे। आपका नाम लिखा होगा वहाँ पर, और मिसाल के तौर पे सवाल इस तरह होंगे वहाँ पर। मैंने पूरी कोशिश की होगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कन्फ्यूज़ यू पीपल, ठीक है ना। और उसके अंदर मतलब आपके पास आंसर्स में 2-3 ऑप्शन होंगे, आपने करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा, ठीक है ना। एक सेंटेंस दिया होगा, उसकी ट्रांसलेशन दी हुई होगी, आप चेक करेंगे ट्रांसलेशन सही है या गलत है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड। मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी, मैं दोबारा आप लोगों को भेज दूंगा ये जो वर्ड फाइल है जिसमें हमने ये पूरा कोर्स पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इसको गो थ्रू करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको सेंटेंस दे दूंगा, एक आपसे पूछूंगा ये पास्ट टेंस की कौन सी फॉर्म आपको लग रही है, ये सिर्फ वही होगा जो आपने पढ़ा हुआ है। आप देखेंगे इज इट अ प्रेजेंट टेंस और अ पास्ट टेंस, और नीचे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आप उस पर टिक करेंगे, ठीक है ना। तो इट इज़ अराउंड मेरे ख्याल में 400 मार्क्स का जो है वो समझे आप, चॉइस वगैरह जो है सब मिलाकर 400 मार्क्स होंगे शायद। आपका स्कोर जो है ना आउट ऑफ 400 होगा, तो आउट ऑफ 400। और ये इसकी कोई ड्यूरेशन होगी, यानी 1 घंटे में करना होगा या आप कभी भी पूरे दिन में अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको? मतलब वैसे तो खैर हमने लास्ट टाइम ये ऐसा किया बेहतर था, है, हमने लास्ट टाइम ऐसा पूरे किया दिन का बेहतर है। देखिए मैं बताऊँ, पूरे दिन का बेहतर नहीं है। उसकी वजह बताऊँ मैं आपको, आप लोग फोकस नहीं हो पाएंगे पूरा दिन अगर कर हुआ ना, अगर नहीं वो हमारा काम है सर, वो हम कर लेंगे। देखिए उसके अंदर आप पेपर हमें दे दें। अच्छा शोएब बताओ उसमें पहला जुमला क्या लिखा हुआ है? उसमें पहला जुमला ये लिखा हुआ है कि मैं ये शहादत देता हूँ और ये इकरार करता हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी एक्सटर्नल लिंक और एनी। आपने पहले कहा कि कंफ्यूज करेंगे, आपने कहा कंफ्यूज करेंगे, वो कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा? वो तो ऐसे ही खत्म होगा जब ओपन बुक करके। नहीं ओपन बुक आप खुद बताए ना कि यानी साद भाई इतना परफेक्ट हम है भी नहीं, सच्ची बात है। अब अगर मुझसे लिखवा भी लेंगे ना तो मैं मौलाना सामने लिखे ना उसको भी मैं सही तरह लिख नहीं पाऊँ। तो ये थोड़ा सा अगर आप ये चीजें करेंगे तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट, फिर तो छुट्टी। कंफ्यूजन वाला ना करें,
नहीं देखें आपने कहा ना मैं कंफ्यूज करूंगा, कंफ्यूज देखें ना देखें करें। एक सेकंड देखें Confusion देखें तो मेरा सही है, लेकिन देखें जो मेरा रोज देखें सबके देखें मेरा बने- मेरा कंफ्यूज करने से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पे देखें, मैं भी आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ दिस इज अ फीमेल चाइल्ड, ये एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, नीचे लिखा होगा हादा तिफलुन, हादिही तिफलतुन, या हादिही इमराअतुन। इसमें से करेक्ट कौन सा है? हाज़िही तिफ़लुन। हाजिही, हाज़िही तिफ़लातुन, जी फीमेल है। हाजी फीमेल है ना, तो हाजिही तिफलतुन। अब आप हाजिही तिफलतुन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, वो आपको मार्क्स मिल जाएगा। इस तरीके से पास्ट टेंस होगी। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा आई रेड द बुक, नीचे मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 टेंसेस दी हुई होंगी, ठीक है ना। आप लोग पहचान जाएंगे भाई पास्ट टेंस के अंदर तो अलिफ या ता और या नून लग ही नहीं सकता, तो आप उसको पहचानेंगे कि भाई आई रेड द बुक की जो अरेबिक ट्रांसलेशन होगी वो ये वाली होगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। आप देखिएगा थोड़ा सा अपनी जो थोड़ी बहुत जो आपने जो प्रिपरेशन की होगी उसको आप रिकॉल करके और आप उसको टिक कर दीजिएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपसे ना कुछ लिखवाया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ लिखवाऊँ, वरना बेस्ट पॉसिबल तो ये होता है कि जारी बातें मैं आपको पेपर दूं और आप लोग मुझे लिख के दें, लेकिन ये कि जारी बातें यहाँ तो लिखने वाली सिचुएशन नहीं है, तो वो गूगल नाम फॉर्म लिख देंगे ना हम लोग। हाँ नाम आप लोग, लेकिन आप नाम भी लिखेंगे नहीं, टाइप करेंगे हाँ, तो वही चीज़ है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन नहीं, पेपर टाइप करने में यानी बहुत मेहनत लगती है ना। अच्छा, कुछ अगर फर्ज करें जैसा कि नोट्स बनाते होंगे शायद अमूमन सभी, तो कुछ अगर कहीं से रेफरेंस लेना हो फर्ज करें कुछ वोकैबुलरी के लिहाज से, तो क्या वो उसके लिए भी नहीं कर सकते? क्या करें, बस सवाल को छोड़ दें? नहीं ऐसा अगर नहीं कुछ होगा। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नहीं आ देखें हाँ नहीं कोई समझता नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आप एक तो ये कि देखें अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल, पहले तैयारी कर लें अच्छी सी, फिर अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करें। और देखें ये क्या होता है ना, इख्तबिर नफ्सक, टेस्ट योर सेल्फ। देखें इट्स मतलब इस टेस्ट का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हाउ मच यू हैव लर्न, आपको कितना ज़्यादा यानी कि मतलब आपकी अपनी कितनी कंसोलिडेशन है, समझ रहे हैं आप। तो इसमें अल्लाह न करे कोई ऐसा मसला थोड़ी है कि खुदा ना खास्ता कोई फेल हो जाएगा या कोई ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंशाल्लाह यू विल स्कोर, आप देखिएगा इंशाल्लाह। आप लोग बस थोड़ा सा रिव्यू करिएगा, रिव्यू करके टेक योर टाइम। होंगे सवालात होंगे अराउंड 35 to 40 होंगे। और टाइम सर? टाइम इंशाल्लाह हम देखें 1.5 घंटा ले लेंगे, 1 से 1.5 घंटा ले लेंगे, ठीक है ना। लेट्स से कि भाई मैं आपसे कहूँगा मैं आई मतलब शेयर द लिंक विद यू एट 9:30 मिसाल के तौर पे, मैं 9:30 बजे आप लोगों को जो है ना वो लिंक भेजूंगा, और मैं आप लोगों से बोलूँगा भाई आप 11 o'clock हमारे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 11 o'clock आप सबमिट कर दें अपना पेपर, अपना फॉर्म सबमिट कर दें जी। इन केस अगर कोई 5-10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया, कोई समझता नहीं है। नहीं देखिए ये तो हमारे अपने आपस की बात है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। कोई किसी ने कोई ज्यादा टाइम ले लिया, कोई ऐसी बात थोड़ी है। आप लोग देखिएगा, आप लोग 1 घंटे से पहले पहले खत्म कर लेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो जब हाँ, क्योंकि उसकी वजह यही है कि आप लोगों ने सिर्फ ना ऑप्शन टिक करना है। मिसाल के तौर पे यू विल टेक टाइम ऑफ कोर्स टू थिंक, यू विल टेक टाइम टू मतलब आप अपने रिकॉल करेंगे सारी चीजें, ठीक है ना। लेकिन उसमें उसको पढ़ना है, फिर कॉम्प्रिहेंड करना है। एग्जैक्टली। तो मैं बता रहा हूँ ना, आप 1 घंटे से पहले आप लोग आराम से फारिग हो जाएंगे एंड यू विल एंजॉय द टेस्ट। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब लिया था ना, तो वो लोग वाकई जैसे आप लोग कह रहे हैं ऐसे वो लोग भी मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे कि सर क्या बनेगा और कैसा होगा, और सर बड़ी टेंशन हो जाएगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एवरीबडी डिड रियली वेल, और मैं खुद सरप्राइज हो गया था माशाल्लाह, इतना अच्छा टेस्ट किया था लोगों ने माशाल्लाह। सर अगर हम कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे मैसेज तो आएगा ना एक बार फिर सोचने? ऐसा नहीं होगा, सॉरी सर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग वो तो बिल्कुल बोला नहीं है। था नेगेटिव पॉजिटिव मार्किंग तो 2 हो सकते हैं पर नेगेटिव नहीं होगा, ये सर ने पहले ही बताया था। यस बिल्कुल नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल, ठीक है ना। आप लोग और जैसे आप लोग जी, आप लोग जैसे ही पेपर फौरन सबमिट करेंगे ना, तो आपका जैसे ही फिनिश करेंगे आप और आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका स्कोर सामने आ जाएगा आपके, और उसके अंदर जो करेक्ट आंसर्स हैं, खुदा ना खास्ता कोई अगर आंसर आपका गलत भी होता है तो करेक्ट आंसर वहाँ पे लिखा हुआ आपको आ जाएगा फौरन कि भाई आपने आपसे कहाँ गलती हुई है बस, और स्कोर आपका सामने आ जाएगा भाई आउट ऑफ इतने मार्क्स थे और इतने मार्क्स में से आपने ये स्कोर किया है। और फिर रीअटेम्प्ट कर पाएंगे हम टेस्ट को अगेन? वो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो कर लीजिएगा, मतलब उस वक्त नहीं कर पाएंगे सारी बातें क्योंकि आप सबमिट कर चुके होंगे अच्छा बाद में आप कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। बाद में तो मैं पेपर भी शेयर कर लूंगा आपसे ओके ठीक है ना।
ठीक है, अब हम आए थोड़ा, जी बताएं जी जुबैर भाई। नहीं, मैं बाबर बात कर रहा था। मैं एक्चुअली कह रहा था कि बस कोशिश यही है कि हाई नोट पे कंप्लीट हो जी कोर्स जो है ना, इंशाल्लाह हर साल की 4 महीने की, तो बस ये मकसद है। वरना तो डेफिनेटली सर्टिफिकेट तो नहीं था टारगेट हमारा, तो सीखना था। आप लोग ये बताइए, चले आप लोग थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, आप लोगों ने कुछ सीखा है या मतलब अल्लाह माफ फरमाए, मतलब अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए, डिड यू लर्न समथिंग? तो मेरे ख्याल है समझ में तो बड़ा अच्छा चल रहा था, शुरू में भी बड़ा अच्छा चल रहा था, बस ये 2 दिन थे शुरू में तो चलो टेम्पो बन गया, बीच में वो एक अनफोर्सीन कंडीशन आ गई कि हमारा मिस हो गया बीच में, तो वो इंटरेस्ट जो लूज हुआ, आज तक यकीन करें मैं अब कोप अप नहीं कर पाया उसके साथ, लेकिन ऑब्वियसली सीखा बहुत, शुरू में बहुत अच्छा सीखा। लेकिन सर अगर ये 2 दिन के बजाय अगर वीक में ज्यादा क्लासें होती ना, या तो भले अल्टरनेट डेज होती, 1 दिन गैप 1 डे फिर 1 दिन गैप, तो एक मोमेंटम बना रहता। 2 दिन के बाद 5 दिन का गैप फिर 2 दिन, वो थोड़ा सा हाँ, ये मुझे कम से लगता कम है 3 दिन के मुश्किल बाद है। 1 दिन हो जाए। अगर 2 ही दिन रखना चाहते हैं सर आप, तो 3 दिन के बाद 1 दिन रख लें, वो जरा कंसिस्टेंट, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर बड़ा गैप आ जाता है। जी इमरान भाई। तो इसमें ये होता है ना कि अगर आप वही ये बात सही कह रहे हैं जुबैर भाई भी, कि अगर 3 दिन के बाद 1 दिन होता ना, तो हम 3 दिन का जो काम था एक तो वो उस टाइम पे जमा कराते, उसका एक रिव्यू हो जाता, और फिर हम नेक्स्ट उसमें जाते जो नेक्स्ट क्लास थी, फिर वो हम जमा कराते और फिर उसका रिव्यू होता, तो हमारी भी एक तो सेटिस्फेक्शन होती कि हमारा जो लर्निंग पाथ है वो बिल्कुल सही जा रहा है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ओवरऑल जो हमारा पूरा ये कोर्स था बहुत मज़ेदार रहा है, शुरू में तो बहुत अच्छा मोमेंटम बना रहा है, लेकिन इस कोविड की वजह से जो मामलात पेश आए हैं उसके बाद से ज़रा वो मोमेंटम टूट गया, ख़ासकर जब आपने वर्ड पढ़ाने शुरू किए ना, तो वो कुछ प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहे थे हमसे, यानी चूँकि वो हमें ऐसा लग रहा था कि एकदम जैसे हमने ना कोई बहुत बड़ी जंप मार ली है। उससे पहले जितना भी जा रहा था वो बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम में था, और आई थिंक बाकी भी लोग मुझसे इत्तेफाक कर रहे होंगे कि वो हम बिल्कुल एक ट्रैक में थे। जो ही आपने वर्ब स्टार्ट किए ना, तो बस वो जब हम यन शुरू तन शुरू इसमें जब फंसे ना, तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हमारे। बिल्कुल जुबैर भाई ने भी बिल्कुल सही कहा है कि यही मेरा भी वही पॉइंट यहाँ पे आके मैं फंस गया हूँ, क्योंकि मुझे वो क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन ओवरऑल अगर अब मैं देखा जाए तो बहुत खूबसूरत था और बहुत मज़ा भी आया। कुछ जगहों पे मेरे से भी कोताही हुई, मैं नहीं अटेंड कर सका अपनी मसरूफियत की वजह से, लेकिन ये है कि ओवरऑल ठीक था। जज़ाकल्लाह खैर साद भाई। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अजर दे। देखें ये फीडबैक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी जुबैर भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं बस सर यही जो शुरू में रिक्वेस्ट की थी, जरा ये वर्ब वाला जो सिलसिला है ना, मैं बता देता हूँ, मैं अभी हाँ मैं इसको जरा रिव्यू कर देता हूँ। एक और भी मैं आपको बताता हूँ कि अब मैंने जो सा है ना, मैं अपनी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जी, कि मैं ये जो सूरह कहफ पढ़ता हूँ ना जब जी, तो मैं इसी पैटर्न पे पढ़ता हूँ कि जैसे मैं अरबिक सीख रहा हूँ जी, और खुदा जाने के इतना मज़ा आता है उसका पढ़ने का, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब मुझे ये समझ आता है कि अच्छा ये अल्लाहुम्मा कहते हैं या उस्मो को कहते हैं, तो वो इसका क्या मतलब है। पहले तो हमें समझ ही नहीं आता था कि वो ये उस्मो का या उस्मो की या कोई भी इस तरह के वर्ड्स थे, वो हमें नहीं समझ आती। लेकिन अब उसमें जब आप पढ़ते हैं या मैं जब उसमें पढ़ता हूँ तो एक फ़र्क महसूस होता है, मुझे फील होता है, और फिर उसका जो लुत्फ़ आता है, अल्लाह ताला आपको अजर दे, ये आपकी वजह से है, अल्लाह ताला आप वाली आसानियाँ करे। बहुत शुक्रिया साद भाई। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खैर दे। जी फरीहा बशीर। हाँ बस ये जो है ना, ये मैं सेकंड वो है, मैं तो इससे पहले पढ़ चुकी हूँ अरबी, ये मैं रिवीजन की नीयत से मैंने हाँ लिया था, तो मैं इंशाल्लाह और आगे पढ़ना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। तो हम ऐसे ही इम्प्रेस होते रहे। अच्छा नहीं सीरियसली बड़ा अच्छा ये इन्होंने किया, असाइनमेंट भी जमा कराती रही और माशाल्लाह काफी इंटरैक्टिव रही, तो हम तो समझ रहे थे बहुत ज्यादा ही एफर्ट कर रही। माशाल्लाह तो इन्होंने पहले माशाल्लाह। नहीं लेकिन एक देखें बहुत बड़ी बात ये है कि अगर एक कोर्स हो चुका हो और उसके बाद फिर दोबारा असाइनमेंट पूरे हो रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ना भाई। सर मुझे बताइए ये, जी मैं चाहूंगा कि मैं रिपीट करूं अगर यही कोर्स एक बार फिर जी, और जी। मोमेंटम के साथ, जैसे हम कह रहे हैं ना कि अल्टरनेट डेज हो या 2-2 दिन के बाद हो। मैं बताऊं आप लोगों की सजेशन को देखते हुए इंशाल्लाह मेरा प्लान यही है। अब मैं काम करता हूं, देखिए पता है क्या, आप लोग अब जो कर चुके हैं ना उसको दोबारा नहीं करें,
بلکہ اب ایک نیا کرتے ہیں انشاءاللہ, اور ایسا چیز کرتے ہیں کہ جس سے ایک تو سب سے اہم بات ہم قرآن سے کنیکٹ ہوں, نمبر 1, نمبر 2 عربک کے تھرو کریں, نمبر 3 ہمارے سارے کانسیپٹ بھی اس کے اندر ریویو ہوں. وہ بیسٹ آپشن یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں انشاءاللہ, میں ایک کورس لانچ کر رہا ہوں جنوری 1 سے ہم اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ لوگوں نے بتایا نا مجھے, کیونکہ میں نے اس چیز کو بہت زیادہ فیل کیا ہے کہ یہ 5 دن کا گیپ جو ہے نا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے, اور یہ خود میری لرننگ تھی, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نا فار دا فرسٹ ٹائم مطلب اٹ ہیپن آن لائن. مجھے تو سب سے پہلے آن لائن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کیونکہ میں نے آج تک کبھی اس طریقے سے ایسے کورسز آن لائن نہیں کرائے. میں نے تجوید بہت زیادہ پڑھائی ہے آن لائن. تو ابھی جو ہے نا ہم انشاءاللہ 1 جنوری سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر قصص النبیین جو بک ہے عربک کے اندر ہے پوری, اور وہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس کے اندر آپ کے سارے جتنے کانسیپٹس آپ نے پڑھے ہیں وہ ریویو ہوں گے. پوری بک عربک میں, ہم صرف عربک میں پوری بک پڑھیں گے وہ قصص النبیین, اور ساتھ میں اس کے تجوید ہوگی. تو میرا پلان یہی تھا کہ ہم اس کو ایسے رکھیں گے کہ سیٹرڈے سنڈے 2 دن کلاس ہو, اس کے بعد منڈے ٹیوزڈے وینسڈے کا گیپ ہو, اور اس کے بعد ایک کلاس ہو تھرسڈے کو, ٹھیک ہے نا. تو سیٹرڈے سنڈے 2 کلاسیں اور بیچ میں 3 دن گیپ, تاکہ آپ لوگ اسائنمنٹ کر سکیں, اور اس کے بعد تھرسڈے کو پھر دوبارہ کلاس ہو. تو ہفتے میں 3 دن کی کلاس ہو. تو میرا پلان یہی ہے, اگر آپ لوگ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ مناسب لگ رہا ہے بالکل. اور مجھے وہ تو مناسب لگ رہا ہے. پتہ ہے میں آپ کو یہ پلان, یہ خاص طور پہ یہ جو کورس ہے قصص النبیین والا, یہ عام آدمی کر ہی نہیں سکتا. یہ صرف آپ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے کم سے کم اتنا لیول پڑھا ہوا ہو. ہم جب ڈے 1 سے پڑھیں گے نا, اس میں حضرت ابراہیم سے قصہ شروع ہے. قصص النبیین کی سب سے اہم بات یہ ہے, یہ قصص النبیین یہ وہ کتاب ہے جو عرب نے اپنے بچوں کو پڑھوائی ہے تاکہ قرآن کا شوق پیدا ہو جائے. اور رائٹر نے اس بات کا پورا خیال رکھا ہے کہ اس میں ساری ووکیبلری بہترین قرآن و حدیث کی ووکیبلری رکھی ہے انہوں نے, عام بات چیت کے انداز میں. تو اتنی زبردست کتاب ہے. ایک تو نبیوں کے قصے ریوائز ہوتے ہیں, اور قرآن مجید میں ایک بہت بڑا, آپ دیکھیں قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ ہے جو کہ قصص الانبیاء ہے. وہ سارے قصص سمجھ میں آتے ہیں الحمدللہ اگر ہم ان جو نا وہ ان کو گو تھرو کریں. تو ہماری کوشش یہ ہوگی ہم ایک کتاب مکمل کریں, اس میں میرے خیال میں 2 نبی کور ہو جائیں گے. حضرت ابراہیم کا پورا قصہ, اور اس کے حوالے سے قرآن کی ساری آیتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. سورہ انبیاء ہے, سورہ صافات ہے, ساری وہ کور ہوں گی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا ہوا ہے. اور حضرت یوسف کا قصہ ہے اس میں, حضرت یوسف کا پورا قصہ. سورہ یوسف آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ, کیونکہ وہ اس میں انہوں نے سارا قصہ کور کیا ہے. وہ اتنی پیاری کتاب ہے. اور اس کے اندر دیکھیں سارا ہاذا ذالکا تلکا ال, اور پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس, اور اسی طریقے سے صفت اور موصوف, نعت اور منعوت, مضاف مضاف الیہ, سب کا استعمال اس کے اندر ہو جائے گا. آپ نے جتنا پڑھا ہوگا, مطلب اگر میں کسی عام ایک لے مین کو فار دا فرسٹ ٹائم لیول 1 لانچ کروں میں, اور لیول 1 والوں کو میں قصص النبیین پڑھاؤں, تو میں نہیں پڑھا سکتا, بلکہ کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قصص النبیین کے لیے آپ کو ایک بیک اپ چاہیے, جو بیک اپ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا رائٹ ناؤ ہے ابھی, کہ آپ لوگوں نے ایک اچھا خاصا پڑھ لیا ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن جب ہوگی نا, امپلیمنٹیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی کنسولیڈیشن بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ تجوید ہے, ساتھ میں نے تجوید رکھی ہے, ٹھیک ہے. ہم تجوید بھی کریں گے اور قصص النبیین, یہ میں کورس لانچ کرنا چاہ رہا تھا لیول 1 لیول 2 دونوں کے لیے. تو اچھا دونوں کے لیے, مطلب میں تو سمجھ رہا تھا یہ سارٹ آف 1.5 ہے انسٹیڈ آف لیول 2, یہ لیول 1.5 ہوگا 2 سے پہلے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 والوں کو بھی لانچ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ مطلب ہے اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو قرآن مجید اس کی مین وجہ ہے, اور نمبر 2 یہ ان کی بھی جو جتنی پریکٹس ہوئی ہے نا ماشاءاللہ, تو اس کی کنسولیڈیشن چاہیے. تو ان کی کنسولیڈیشن کے لیے بھی نا یہ قصص النبیین, مطلب آئی ول ریکمینڈ دیم, باقی ان کی مرضی ہے, تو میں ان کو ریکمینڈ ضرور کروں گا کہ وہ لوگ بھی ضرور اس کتاب کو پڑھیں. اور میں نے آپ کو بتایا یہ آج بھی یہ کتاب مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے, اور ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. اس کے 5 حصے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہر حصہ اہم ہے, سارے انبیاء کے قصے ہیں, اور پورے عربی میں ماشاءاللہ, اور بڑی بہترین عربی ہے. اور قرآن مجید کی آیات بہت زیادہ کوٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے جگہ جگہ پہ, ایسا لگتا ہے ہم قرآن مجید آپ کی زبان بن جائے گا, ایسی کتاب ہے, مزیدار کتاب ہے برات. تو انشاءاللہ دیکھیں ہم اس کو میں لانچ کر رہا ہوں انشاءاللہ جنوری سے. تو میرا پروگرام یہی ہوگا, جیسے آپ لوگوں نے بتایا نا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیچ میں 2-3 دن کا گیپ ہو, اور وہ اس لیے ہو تاکہ ہم اسائنمنٹ جو ہے نا وہ لوگ اپنے اسائنمنٹ جلدی کر لیں.
بلکہ ہم نے تو یہاں پہ یہ بھی کیا ہے, میں نے تو ایسا بھی کیا ہے کہ جہاں میری ابھی کلاس چل رہی ہے یہاں پہ ایک مدرسے میں بھی پڑھاتا ہوں میں, تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ الطریقۃ العصریہ وہ لوگ پڑھ رہے ہیں آج کل, ان کے سلیبس کے اندر ہے الطریقۃ العصریہ جو بک ہے جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی تھی, ان کے سلیبس کے اندر ہے. اب جب ان کو میں نے پڑھایا تو وہ بھی ماشاء اللہ ایڈلٹ سے گروپ ہے, سارے بیچارے جاب کرنے والے ہیں یا پھر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, یا پھر یہ کہ جاب کرنے والے لوگ ہیں یا یونیورسٹی والے ہیں, اراؤنڈ 22 کے قریب لوگ ہیں. اب وہ سب کے سب آتے ہیں, ان کو بیچاروں کو بعض اوقات ٹائم نہیں مل پاتا, تو میں کیا کرتا ہوں, میں نے ہفتے میں ایک کلاس تو ایسی رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ مطلب ہفتے میں صرف 2 ہی دن کلاس ہوتی ہے, تو ہم مہینے میں ایک کلاس ایسی کرتے ہیں کہ جتنا کام جمع ہو گیا ہے اس کلاس کے اندر سب کے سب مل کے آپس میں بیٹھ کے سارے کام کرتے ہیں, تاکہ سب کے کام ہو جائے مکمل, سب ایک پیج پہ آ جائیں اور پھر ہم آگے بڑھیں, سب کو سارے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں اور پھر آگے بڑھیں. تو یہ لائف تو پاسبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آن لائن کے اندر ایسا ساری باتیں پاسبل نہیں ہوتا, تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم 2 دن کلاس رکھ کے, اور یا تو 2 دن کا گیپ کریں یا 3 دن کا گیپ کر کے پھر 1 دن کلاس کریں, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ود ان 3 days وی ہیو ٹو سبمٹ دا اسائنمنٹ, اور ہم وقت نکال کے ہلکا پھلکا سا کچھ نہ کچھ ضرور کر کے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوں انشاءاللہ, جو آپ لوگوں کے مطلب سجیشنز ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہری باتیں یو آر دا مطلب آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مطلب انیشیٹ کیا ہے الحمدللہ, تو آگے اللہ تعالیٰ سے میں خود برکتوں کی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, ٹھیک ہے جی. انبر وقار, آپ کی کیا لرننگ رہی, کچھ اچھا رہا, مطلب کچھ آپ نے سیکھا؟ جی سر, مجھے تو بہت مزہ آیا کورس کر کے, میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں عربک لینگویج لرن کر رہی ہوں, اور مجھے بہت فائدہ ہوا ہے اس کا, اسپیشلی نماز پڑھتے ہوئے یا نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں وہ بس یاد ہی تھیں, پہلے ان کا اتنا سمجھ نہیں آتا تھا یعنی لفظی ترجمہ, لیکن اب کافی سمجھ بھی آتا ہے, اور نئی دعائیں جو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے, کیونکہ اب مجھے پتا ہوتا ہے کہ اردو میں اگر میں ترجمہ پڑھ لوں تو میں تھوڑا اس کو کمپریہینڈ کر سکتی ہوں, کہ جیسے اگر میرے لیے ہے تو اس کے اینڈ میں یا لگانا ہے, جیسے اس طرح. اور سر جو ڈیلی لائف ہے اس میں میں ادھر قطر میں ہوتی ہوں, اور بعض اوقات سوق میں یا ایسی شاپس پہ جاؤ جہاں پہ شاپ کیپرس کو انگلش نہیں آتی, تو اب میں ان سے کمیونیکیٹ کر لیتی ہوں. الحمدللہ جی, بہت اچھا کورس رہا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. اچھا, فریدہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کون ہے. اچھا, بہرحال تو دیکھیں آپ لوگ کے سارے سجیشنز جو ہے وہ میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں, اور میری جو ہے وہ انشاءاللہ بھرپور کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم سے میں ان کو اوور کم کروں. آئیے ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کا ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہم کر لیتے ہیں, خاص طور پہ جو ریویو ہے وربس کا, ٹھیک ہے. میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں, پریزنٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس, ایک تو اس کے اندر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا عربی زبان کے اندر معاملہ کیا ہے کہ یہ 6 ڈورز ہیں. کوئی بھی عربی زبان کا جو ورب ہوگا نا 95%, ایک تو یاد رکھیے گا ٹرائی لٹرل وربس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹرائی لٹرل وربس کا مطلب وربس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 حروف مل کر ایک لیٹر ایک ورب بن رہا ہے, جیسے نون صاد را, نہ سو را, ٹھیک ہے نا. فا تا اور ہا, فتح, ضاد را اور با, ضربا. ہم نے کہا تھا نصر, لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف نصر. ہم نے کہا اس میں 3 لیٹرز ہیں, ایک نون ہے, ایک صاد ہے, ایک را ہے. ہم نے کہا نون کو لیٹس سے لیٹر نمبر 1, صاد کو لیٹر نمبر 2 اور را کو لیٹر نمبر 3, ٹھیک ہے. یہ ہمارے 3 لیٹرز ہو گئے. اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا میک شور یہ کریے کہ جو مڈل لیٹر ہے نا, لیٹر نمبر 2 جو ہوتا ہے اس کے وویلز چینج ہوتے ہیں, کبھی اس پہ زبر ہوگا, کبھی اس کے نیچے زیر ہوگی, کبھی اس کے اوپر پیش ہوگا. لیٹر نمبر 1 اور لیٹر نمبر 3 یہ کانسٹنٹ رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نون پہ بھی زبر, را پہ بھی زبر. آپ دیکھیں یہاں پہ نون پہ بھی زبر ہے, را پہ بھی زبر ہے. نیچے آ کے دیکھیں تو فا پہ بھی زبر ہے, ہا پہ بھی زبر ہے. اس سے نیچے آئیے ضاد پہ بھی زبر ہے, با پہ بھی زبر ہے. اس سے نیچے آئیے سین پہ بھی زبر ہے اور عین پہ بھی زبر ہے. اس سے نیچے آئیے ہا کے اوپر بھی زبر ہے, با کے اوپر بھی زبر ہے. اس سے نیچے آئیے کاف کے اوپر بھی زبر ہے, میم کے اوپر بھی زبر ہے. یہ ہم صرف رائٹ سائڈ کی بات کر رہے ہیں پاسٹ ٹینس کی. تو آپ دیکھیے اصل میں جو چینج ہو رہا ہے وہ مڈل لیٹر چینج ہوتا ہے, صحیح ہے, جس کے زبر زیر پیش چینج ہوتے ہیں. عربی زبان میں 95% وربز جو ہوتے ہیں
وہ جو آپ کے سامنے یہ جو 6 ڈورز لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک پہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کہیں سے آیا یقتلونا, ٹھیک ہے نا, ایک لفظ آیا میرے سامنے یقتلونا, ٹھیک ہے, یقتلونا, میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے ہم نکالتے ہیں کوئی بھی, مطلب کوئی لیٹر ہمیں نکالنا ہو, کوئی کچھ کرنا ہو, ہم کیسے کرتے ہیں. یہ دیکھیں مثال کے طور پہ میرے سامنے آ گیا یقتلونا. اب یہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے یقتلونا, میں بولوں یار اس کا کیا مطلب ہے, میں اس کا مطلب کیسے نکالوں. ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے میں دیکھوں گا اس میں روٹ ورڈ کیا ہے. روٹ ورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں قاف, تا اور لام, قتل ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, ینصرونا, ایک لیٹر ہے ینصرونا, ینصرونا. اب مجھے پتا ہے ینصرونا اتنا بڑا ورڈ ہے, میں جاؤں گا اس کے روٹ پر, نون صاد را, نصر, اس کے اندر مدد والا معاملہ ہے, پہلے والے میں قتل والا معاملہ تھا. میں روٹ پہ جاؤں گا, میں بولوں گا ٹھیک ہے نصر را ہے. اب میں کس طرح نکالوں گا, قتلا جو ہے یہ آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گا, اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے قاف, تا اور لام, پہلے والے میں یہ 3 لیٹرز ہیں تو قتل سے ہے یہ, اس کا مطلب ہے قتلا. ہم پڑھ چکے ہیں قتلا یہ ایسا ورب ہے جو کہ نون فیملی سے بلونگ کرتا ہے. میں اوپر جاؤں گا, میں دیکھوں گا نون فیملی, یہ رہا. اس کا مطلب ہے نون فیملی کیا کہتی ہے, نون فیملی کہتی ہے کہ بھئی پاس میں تینوں پہ زبر ہوں, قتلا ہو گیا. پریزنٹ میں کیا ہو, ینصرو پیٹرن ہے, یعنی کہ یا از دا سائن آف مضارع ہیئر. تو یہ مطلب میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے, یا از دا سائن آف مضارع, اس کے بعد پلس ہے نون, صاد اور را. تو میں دیکھ رہا ہوں نون صاد را میں سے صاد پر پیش ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں کیا کروں گا, پاس میں نے قتل کیا, پریزنٹ میں کیا کروں گا, یقتلو بن جائے گا یہ, آن دا پیٹرن آف ینصرو. ٹھیک ہے نا, قتل یقتلو آن دا پیٹرن آف نصر ینصرو. تو مجھے سمجھ میں آ گیا, اور یہ کس لیے ہے, اس لیے مجھے پتہ لگ گیا قتل. اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, قتل پتہ لگ گیا مجھے, ہی کلڈ, میننگ اس کی یہ ہے. اب جب میں اس کی کانجوگیشن کروں گا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. کیوں, کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا قتلا ہے سمپل. آ جاؤ, قتل قتلا قتلو, قتلت قتلتا قتلنا, قتلتا قتلتما قتلتم, قتلتی قتلتما قتلتنا, قتلتو قتلنا, نارمل اس کی وہ رہے گی. اچھا یقتلو جب مجھے پتہ لگ گیا تو اب میں کیا کروں گا, جتنے بھی کانجوگیشن کروں گا پریزنٹ ٹینس کی تو کیسے کروں گا, یقتلو, یقتلانی, یقتلونا, تقتلو, تقتلانی, یقتلنا, تقتلو, تقتلانی, تقتلونا, تقتلینا, تقتلانی, تقتلنا, اقتلو, نقتلو. مجھے صرف اس سے پتہ لگ گیا نون فیملی سے, اور میں نے پورا نکال لیا. یہ ہم ہر ورب کے ساتھ کریں گے, ایسے ہی ہر ورب کے ساتھ کریں گے جو بھی ورب آئے گا. جی سر, میں اس میں جو کنفیوز ہو رہا نا, وہ میری کنفیوژن یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس کو جو قتلہ ہے اس کو آپ نے کہا کہ یہ نون فیملی سے ہو گیا, ٹھیک اس ہے. کو میں فتحہ سے کس طرح سے اس کو میں سمجھوں, کیونکہ فتحہ نصارہ میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. آپ تینوں دیکھیں پہ نا, ضرب, نہیں دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا یہ فیملی کیسے بنی ہے. فیملی پاسٹ اور پریزنٹ دونوں کو ملا کے بنے گی, صرف پاسٹ اچھا سے اچھا فیملی نہیں بنے گی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ٹھیک ہے, ایک فیملی سمجھ, جب آپ کہہ رہے ہیں نا نون فیملی, اس کا مطلب کیا ہے, جی نون جی فیملی کے پاسٹ میں تینوں پہ زبر ہوتا ہے, پریزنٹ میں تھرڈ یعنی کہ جو عین کلمہ ہوتا ہے تھرڈ لیٹر, سیکنڈ لیٹر, مڈل لیٹر کے اوپر پیش ہوتا ہے. ہم ایسے ٹھیک پہچانیں گے. اب دیکھیں فتح یفتحو, پاسٹ میں تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن یفتحو میں تا پہ زبر ہے, جو ٹھیک. مڈل لیٹر ہے اس پہ زبر آ چکا ہے. اس طرح ڈیفرنس آئے گی. یہ اب چیز آپ ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا ذرا. ہاں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیں ایک فیملی کیسے بن رہی ہے, ایک فیملی پاسٹ اور پریزنٹ ماضی مضارع بنا کے پوری فیملی بن رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف ماضی کو دیکھا اور آپ کنفیوز ہو گئے, نہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا, یہ جو یقتلون ہے قتلا, یہ بلونگ کرتا ہے نون فیملی سے. جب میں کہوں گا نا کہ نون فیملی سے یہ بلونگ کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پاسٹ میں تینوں پہ زبر ہے. ٹھیک ہے, کیسے, قتلا,
قتل, तीनों पे ज़बर आ गए पास में, और इसके प्रेजेंट में जो मिडिल लेटर होता है उस पे पेश है, यक्तू, यक्ती नहीं है, यक्ता नहीं है, यक्तू है, ये ज़हन में रखना है, यक्तुलू। अब जब मैं नीचे आता हूं, मैं बोलता हूं भाई कोई वर्ब है जो फा फैमिली से, मिसाल के तौर पे ज़हाबा, ज़हाबा ही वेंट, हमें पता है, हमने पढ़ा है, ज़हाबा बिलोंग करता है फा फैमिली से। मैं बोलूंगा ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं लिखूंगा ज़ाल हा और बा, ज़हाबा भाई पास्ट, लेकिन प्रेजेंट में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यफ्ताहू मिडिल लेटर पे ज़बर आएगा, तो जाहिर बात है ये फा फैमिली है, तो यहाँ पे आएगा, इसमें ना यज़हुबू आएगा ना यज़हिबू आएगा, इसमें आएगा यज़हबू, क्योंकि ये फा फैमिली से बिलोंग करता है, और फा फैमिली का पास तो चेंज नहीं होता, प्रेजेंट में ज़बर आता है। अब मैं लिखूंगा इसको यज़हबू, और मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। कंफ्यूजन हो रही है, यही कंफ्यूजन है। सही कह रहे हैं, सॉरी, हो रही है कि ज़हाबा और ये आपने इसको फतहा ये समझ, और नसारा और कतला भी सेम है, इसको मैं ज़ाहुबू क्यों नहीं कर सकता, जिस तरह से आपने यज़हुबू क्यों नहीं कर सकता? मतलब मेरे ज़हन में ज़हाबा भी जोन सा है वो नसरा की फैमिली से है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए नहीं, ये मैं जो मैं कंसीव कर रहा हूँ कि ज़हाबा को मैं नून में लेके जा रहा हूँ, नहीं लेके जाए, उसकी वजह ये है, आप पूरा देखें, आप बोलेंगे ठीक है ज़हाबा, इसका प्रेजेंट बताइए, जब फैमिली जब कंप्लीट होगी, जब प्रेजेंट साथ होगा, वरना फैमिली कंप्लीट नहीं होगी। आपने नसर यंसुरु, ये एक फैमिली है, फतह यफ्तहु ये दूसरी फैमिली है। देखें मैं आपको बताऊं, कहा था कि टेस्ट में भी आपने कहा था कि मैं ये बताऊंगा कि इसकी प्रेजेंट फैमिली क्या है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल 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 दिया होगा ये सवाल। एक टेस्ट के लिए नून के ऊपर ज़हाबा को चला के बताएं हमें। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, आप नून के ऊपर चला के नहीं बता सकते, उसकी वजह ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ज़हाबा बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फतह यफ्तहु। अब ज़हाबा को मैं यज़हुबू कभी भी नहीं कर सकता, इट्स रॉन्ग, ये आप समझने की कोशिश करिए। हम समझना चाह रहे हैं जी, हम यही समझना चाह रहे हैं कि ज़हाबा फा फैमिली किस तरह से इसे कैटेगराइज कर रहे हैं, आप इसको फा फैमिली में किस तरह से फॉल कर रहा है? देखिए ये फा फैमिली में इसलिए फॉल करता है, आप मेरी बात समझिएगा दोबारा गौर से। देखिए अरबी ज़बान में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अरबी ज़बान के वर्ब्स देखे, और ये हमें अरबी ज़बान के वर्ब्स पता कैसे लगे, अरब जब बोलते हैं, बोलचाल करते थे, तो उसके बाद से ये चीज़ निकली, नंबर एक। नंबर दो, कुरान मजीद ने जब आया तो कुरान मजीद ने सारी ग्रामर कुरान मजीद से निकली, जब कुरान मजीद से सारी ग्रामर निकली तो अरबी वालों को, अरबी जानने वालों को बड़ा मसला हुआ इस चीज़ के अंदर कि भाई कहीं कहीं तो ये पेश आ रहा है, कहीं कहीं ज़बर आ रहा है, और कहीं कहीं ज़ेद आ रही है। अब उन्होंने जब इसको सिंक्रोनाइज किया पूरा, तो पता ये लगा कि बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं जो कि उन्होंने बताया कि भाई आप 6 डोर्स बना दें, 6 अबवाब बना दें आप। मैं आप लोगों से 1 मिनट, अगर मेरे पास वो बुक होती है तो मैं आप लोगों से अभी शेयर करके दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड जी, मेरे पास है ये किताब, वॉल्यूम 2। अच्छा है आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा आइडिया होगा, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये किताब है लिसानुल कुरान के नाम से, अच्छी बुक है ये। 1 सेकेंड, हाँ यहीं पर है, ये देखें। 1 सेकेंड, ये शुरू में देखते हैं जहाँ इन्होंने पढ़ाया होगा, ये देखें, अब्वाबुस सलासी मुजर्रद, ठीक है ना, नसरा यंसुरु फतह यफ्तहु। जी मैं बड़ा करता हूँ, ये वाला नहीं, मैं इसके नीचे वाला पेज बड़ा करूंगा ताकि आप लोगों को नजर आए कि वर्ब्स कैसे कैसे आते हैं। ये देखें इन्होंने यहाँ पे वर्ब्स दिए हैं सारे, ये देखें इन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे वर्ब आ रहे हैं और उनके पैटर्न जो है ना, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं। तो अरबों ने यही किया कि भाई आप एक काम करें, अरबी ज़बान के अंदर आप 6 डोर, इन्होंने लिखा 95% वर्ब्स
ایسے پیٹرن پہ آ رہے ہیں کہ کبھی پاس میں تھوڑا سا چینج ہے, کبھی پریزنٹ میں تھوڑا سا چینج ہے. تو انہوں نے ان سب کو گیدر کیا, اور گیدر کر کے جب انہوں نے اندازہ لگایا کہ واقعتاً اگر ہم کوئی سے بھی ورب لے لیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ نصارہ ہو, آپ قتل کو لے لیں ایز اے ورب, آپ فعل یا فعلو لے لیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں اسٹینڈرڈ بنانا پڑے گا, ایسا اسٹینڈرڈ کہ جس کے ساتھ اس کی نشانی بھی ہو, اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے کہ بھائی ایک یہ فیملی ہے, ایک یہ فیملی, مطلب فیملی نمبر 1 نون ہے, فیملی نمبر 2 فا ہے, فیملی نمبر 3, فیملی نمبر 4, فیملی نمبر 5, فیملی نمبر 6. تو عربی زبان جاننے والوں کو آسانی یہ ہوگی کہ وہ فیملی نمبر 1 دیکھیں گے اور اس کے حساب سے ورب دیکھیں. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, آپ کے رائٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہو, یہ لکھا ہوا ہے باب نصرہ, ڈور نمبر نصرہ, اور انہوں نے اس کے ورب دیے ہوئے خرجا, حکما, قتلا, حصلا, کتبا, درسا, خلقا, نظرا, ذکرا, سجدا, بلغا, قعدا, طلبا, سقطا, ترکا, حرثا, ہربا, سکتا, مکثا, رقدا. یہ باب یہ تو پھر ہمیں یاد کرنے پڑیں گے نا, یعنی ہمیں وہ پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا. نہیں, پوائنٹ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں, آپ پوائنٹ سمجھیے تب سمجھ آئے گا. اب میں نے آپ کو بتا دیا, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, جیسا میں کہوں ویسے سنیے گا اور ویسے سوچیے گا اور ویسے حل کریے گا. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو سامنے آپ کے ورب لکھے ہوئے ہیں یہ ہیں کون سے ڈور کے ہیں, یہ ڈور کے ہیں, نصر اور ڈور کے ہیں. نصر اور ڈور میں پریزنٹ ٹینس کیا ہوتی ہے بتائیے, عمران بھائی بتائیے. نہیں, ینصرو نہیں ہے, صاد پہ پیش ہے, نہیں صاد پہ پیش ہے, بولیے ینصرو. جی, تھرڈ ریڈیکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر یعنی کہ جو مڈل لیٹر ہے, مڈل لیٹر پہ پیش ہے, بولیے ینصرو, بولیے ینصرو. ہاں, اب آپ نے خرجا, خرجا کیا بننا چاہیے, یخرجو. بالکل. حکامہ کیا بننا چاہیے, یحکمو. ٹھیک ہے. قتل کیا بننا چاہیے, یقتلو. حصل کیا بننا چاہیے, یحصلو. سلو. کتب کیا بنے گا, یکتبو. بالکل. درس کیا بنے گا, یدرسو. گڈ. خلق کیا بنے گا, یخلقو. نظر, ینظرو. ذکر, یذکرو. سجد, یسجدو. جی. بلغ, یبلغو. ویری گڈ. یبلغو. ہاں. قعد, یقعدو. عدو. طلب, یطلبو. جی. سقط, یسقطو. جی. سمجھ آیا. اب آئے تھے نیچے آتے ہیں, اب ضربا آئے, باب ضربا آ گیا بھائی. اب ایک میری بات سنیے گا. جی 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 بولیے. یہ جو دوسرا والا ہے نہیں, یہ جو اب باب ضربا میں جا رہے ہیں, جی جی, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کیا کہ اب اس میں صبر ہے, رجع صبر, تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یصبرو, نہیں کہہ سکتے نا, تبھی تو فیملی ہے نا, اس کی فیملی الگ ہے. آپ سمجھ لیں ایک صدیقی خاندان سے, ایک فاروقی خاندان سے, آپ بولے یار فاروقی والا جو نا یہ صدیقی کیوں نہیں کہہ سکتے اس کو, بولے بھائی اس کی فیملی الگ ہے یار, اس کی فیملی ہے, کیوں اس کو بیچارے کو مکس کر رہے ہو. سمجھ آ گیا. ہاں, ٹھیک ہو گیا, اس کی فیملی الگ ہے بھائی. ہاں نا, آپ بولے یار صدیقی کو بھی فاروقی بلاؤ, نہیں یار اس کی نسل ہی الگ ہے بھائی. ہاں سمجھ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ فیملیز کا مطلب یہی ہے. اس فیملی کا مطلب یہ کہ دوسرا ہمیں یہ فیملیز یاد کرنی پڑیں گی. آپ لوگوں نے یہ 6 فیملیز یاد کرنی ہے, نمبر 1. اور جب بھی عربی میں آئے گا نا, دیکھیں یہ چیز ختم کیسے ہوتی ہے, ہماری کیسے ختم ہوئی ہے. یہ ہماری آج بھی ہمیں, مطلب اللہ کا شکر ہے, مجھے خود عربی پڑھتے ہوئے تقریباً 15-16 سال تو ہو ہی چکے ہیں الحمدللہ, پھر پڑھاتے ہوئے بھی 10 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں نا, ہم ابھی بھی عربی وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ان کو یاد کبھی بھی نہیں کرنا پڑا, نہ میں نے کبھی بیٹھ کے اس کا رٹا مارا ہے. میں نے صرف 6 ڈورز یاد کیے پکے, 6 جو ابواب جو میں نے آپ لوگوں کو لکھوائے نا, میں نے سب سے پہلے پکے وہ یاد کیے تھے کہ مجھے یہ سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے یار ایسا مسئلہ ہو رہا ہے. اب جب کبھی بھی غلبہ آیا نا, تو میں نے پہلی مرتبہ جب غلبہ پڑھا, میں نے کہا یار غلبہ کیا ہے, تو پتہ لگ گیا بھائی یہ تو زوت فیملی سے ہے. ارے میں نے کہا یغلبو ہے, دیٹس اٹ, ختم ہو گئی بات. یہی تو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ زوات فیملی سے ہے یا یہ نون فیملی. یہ آپ کو گیون ہوگا, یہ آپ کو گیون ہوگا. ہاں یا تو یہ بات ہو. جی جی جی, دیکھیں یہ شروع میں گیون ہوتا ہے. اور دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتایا, یہ چیز آپ کو یاد نہیں کرنی پڑے گی. آپ جب عربی پڑھیں گے نا انشاءاللہ, میں نے آپ کو قتل یقتلو بتا دیا نا, اب آپ کبھی نہیں بھولنے والے اس کو. آپ دیکھیے گا, آپ جہاں کہیں پڑھیں گے نا, آپ خود حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا چیز ہے, یہ تو خود بخود حفظ بھی ہو گئی. دیکھیں یاد رکھیے گا, یہ جو فیملیز ہیں 6, یہ ان کو ہم ان کا رٹا مار لیں, ان کو پکا کر لیں. آپ سمجھ لیں, دیکھیں ریڈیکل چینج کیسے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا.
اگر آپ دیکھیں کہ بھائی میں نے کس طرح یاد کیا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے, دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے یاد کیسے کیا تھا. یہ جو آپ نے ابھی لیس دکھائی ہے یہ یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے جو آپ نے ابھی دکھائی ہے؟ یہ جو لسٹ ہے یہ میں یاد نہیں کر رہا, میں ہاں اس کو تو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. یہ سارے وربز ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو جو ایک ورب باسکٹ دی تھی, ورب باسکٹ میں نے کیوں دی تھی آپ لوگوں کو؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ورب پریکٹس کے لیے. پھر میں نے آپ کو ایک یاد کریے گا آپ لوگ کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک کتاب ریکمینڈ کی تھی اور میں نے وہ کتاب شیئر کی تھی. ماشاءاللہ ہمارے گروپ میں سے کچھ لوگوں نے, انبر وقار ہیں اور ایک اور فریحہ ہیں, ان لوگوں نے مجھے سالو کر کے دکھائی تھی وہ, کیونکہ اس کے اندر 6 ڈورز پورے تھے اور 6 ڈور سے آنے والے ڈفرینٹ وربس تھے سارے اس کے اندر. تو ان لوگوں نے مجھے سالو کر کے دکھائی تھی وہ ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے نا, وہ بک شیئر کی ہوئی آپ نے سر؟ جی میں نے شیئر کی ہوئی تھی, میں دوبارہ کر دوں گا. ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم بھی کر لیں. بالکل آپ بھی کر لیجیے گا. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, دیکھیں اب اس کو غور سے دیکھیں جو سامنے ہے نا آپ کے. تو میں نے کس طرح یاد کیا تھا, دیکھیں میں نے اس طرح یاد کیا بھائی نصر, فتح اور ضربہ, یہ تینوں اس کے میں پاس میں تینوں پہ زبر ہے. ینصرو, یفتحو اور یضربو, پہلے میں پیش, دوسرے میں زبر, تیسرے میں زیر. شروع کے 3 ابواب تو ایسے ہو گئے. اس کے بعد جو 3 کے بعد جو 2 ابواب ہے نا, آپ ان 2 ابواب میں دیکھیں پاسٹ میں ہی زیر آ گئی ہے, سمعہ اور حسیبہ, دونوں میں زیر ہے نا. اور پریزنٹ کے اندر ایک پہ زبر ہے اور ایک میں زیر ہے, یسمعو اور یحسبو. اور جو لاسٹ ڈور ہے وہ سب سے الگ ہے, دونوں میں پیش ہے, کروما یکرمو. اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو وربز آئے ہوئے ہیں, میں نے آپ کو وہ کتاب شیئر کی تھی پوری کہ جس کے اندر ہر فیملی سے اسی طریقے سے ورب دیے ہوئے تھے, جو آپ کے سامنے جو نظر آ رہے ہوں گے نا. ایک ضربہ فیملی ہے. اب دیکھیں فریحہ جو ہے فیملی دی ہوئی ہے انہوں نے, آپ لوگوں نے فریحہ نہیں, ہم نے اس کو سمیعہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے فریحہ دے دیا, مرضی ہے آپ کوئی بھی ورب لے لیں, فیملی ایک ہی ہونی چاہیے بس. اب یہ کیا, یہ فریحہ جو لکھا ہوا ہے اصل میں یہ باپ سمیعہ فیملی ہے نا. اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے, جب میں فریحہ کو دیکھوں گا تو میں سمجھ جاؤں گا فریحہ تو اس کے پاسٹ ہے, اس کا پریزنٹ ہے یفرحو, صحیح ہے نا. اس کا مطلب ہے اب میں جاؤں گا رحیمہ, اس نے رحم کیا. یرحمو, وہ رحم کرتا ہے. شریبہ, اس نے پیا. یشربو, ہے نا. سخیرہ, اس نے مسخر کیا. یسخرو, لبثا یلبثو. حمیدہ یحمدو. شہیدہ یشہدو. آپ دیکھیں پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ, پڑھتے ہیں نا آپ. تو وہ اشہدو کیسے, ہاں پہ زبر کیسے آیا؟ اصل میں یہاں تھا, دیکھیں شہیدہ پاسٹ ہے, یشہدو پریزنٹ ہے. یشہدو سے جب گردان چلی اور آپ پر آئے گی تو آپ بن جائیں گے اشہدو. ہاں, اشہدو اللہ الہ الا اللہ. اور نشہدو, ٹھیک ہے نا, اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ. اشہدو کیسے بن گیا؟ اصل میں وہ کیا ہے, وہ یہ جو ورب ہے, یہ ورب سمیعہ فیملی سے یا فریحہ فیملی سے بلونگ کرتا ہے. اس کا پاسٹ کیا ہے؟ شہیدہ, اور اس کا پریزنٹ ہے یشہدو. اسی لیے وہ یشہدو سے جب میرے اوپر آئی بات تو وہ بن گیا اشہدو. ٹھیک ہے نا. حفیظہ یحفظو, ضحکہ یضحکو, سمعہ یسمعو, فہیمہ یفہمو, علیمہ یعلمو. ٹھیک ہے نا. کریہہ یکرہو, شبعہ یشبعو, فزعہ یفزعو. اس طریقے سے دیکھیں یہ سارے ورب دیے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں آپ لوگوں سے وہ دوبارہ بک شیئر کر لوں گا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں بالکل بھی نہیں پوچھی ہیں. میں نے آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں نے صرف یہ چیک کیا ہے آپ کو ٹینسز کا پتہ ہے کہ نہیں ہے, کہ پریزنٹ ٹینس کون سی ہے اور پاسٹ ٹینس کون سی ہے. نیگیٹو پریزنٹ ٹینس میں ہم کیسے بولیں گے اور نیگیٹو پاسٹ ٹینس میں ہم کیسے بولیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم نے کائنڈز آف پاسٹ ٹینس پڑھی تھی اور کائنڈز آف پریزنٹ ٹینس بنی تھی, یہ وہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمجھا آپ وربس کا جو ہے نا معاملہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ورب کا چیپٹر اتنا بڑا ہے, یہ آپ لوگ بتاؤں دیکھیں جب تک ہم لوگوں نے ورب شروع نہیں کیا تھا نا, اس وقت تک ہم پڑھ رہے تھے علم النحو. آپ نے نام سنا ہوگا علم النحو. عربی زبان کے 2 بڑے علوم ہیں, ایک ہے علم النحو. علم النحو وہ یہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا, جہاں سے ہم نے ورب شروع کیا ہے اسے کہتے ہیں علم الصرف. علم الصرف ہے وہ جس کو ہم علم الصرف کہتے ہیں, اور ہمارے یہاں اس کی بہت موٹی موٹی کتابیں ہیں, بڑی بڑی. تو سمجھیں ابھی تو شروعات ہوئی ہے بالکل. میں نے کوشش کی کہ آپ کو بہت جلدی ایک تو وہ پیٹرن یاد ہو جائے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی آپ پاسٹ کا پیٹرن پکا یاد کر لیں, پریزنٹ کا پیٹرن پکا یاد کر لیں,
اور دیکھیں یہ جو آپ لوگوں کی پیاس ہے نا انشاءاللہ یہ بجھے گی جب آپ اس میں آگے پڑھیں گے. اگر آپ لوگوں نے, کیونکہ ابھی تو لیول 1 ہی ہوا ہے صرف, اگر آپ نے اس کو آگے نہیں پڑھا نا تو وہ ایک تشنگی آپ لوگوں کے اندر رہ جائے گی. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ضرور آگے ضرور پڑھیے گا, کہیں بھی پڑھیے گا لیکن آگے ضرور پڑھیے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی کنسولیڈیشن ہوگی. آپ یہ 6 ڈورز یاد رکھیں اور آپ کانجوگیشن یاد رکھیے پاسٹ کی اور پریزنٹ کی, ٹھیک ہے نا. تو ہوگا یہ انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو نا, اور پھر میں پریکٹس کے لیے آپ لوگوں کو وربز دے رہا ہوں انشاءاللہ. میں دوبارہ وہ کتاب شیئر کر دوں گا جو میرے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. صفوۃ المصادر نام ہے اس کا, بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں ہر فیملی کے ڈورز کے نا یا فیملی کے وربز دیے ہوئے ہیں الگ الگ. آپ ان کے میننگ بھی یاد کر سکتے ہیں, ان کو آپ کو مطلب میننگ بھی ان کی یاد کرنی ہے, اور آپ نے ان کی فارمز بھی لکھنی ہے, کانجوگیشن کرنی ہے. سب سے اہم چیز ہوتی ہے کانجوگیشن کرنا, یعنی کہ جسے ہم تصریف کہتے ہیں. تصریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سارے پیٹرنز لکھیں. اس میں ظاہری باتیں محنت کرنی پڑتی ہے شروع میں, لیکن تھوڑی سی محنت کے بعد آپ کو اتنا کچھ مل جاتا ہے, آپ کو اتنا مزہ آتا ہے پھر عربی زبان سمجھنے میں اور پڑھنے میں کہ واقعتاً آپ انجوائے کرتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ آگے پڑھیے گا, تو آگے لیول 2 کی آپ نے بات کی ہے یا جو جنوری میں آپ کورس کی بات کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ آلموسٹ لیول 2 ہی ہے, ٹھیک ہے نا. میں جنوری میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو, آپ اس کو لیول 2 کا نام دے دیں بھلے, لیکن وہ قصص النبیین ہے. میں آپ کو اس کی قصص النبیین میرے پاس اگر ہو, کیا میں آپ کو اس کی جھلک دکھاؤں ایک؟ جی امبر وقار آپ کچھ کہہ رہی ہیں. جی سر بالکل. سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کل ٹیسٹ کے بعد جب ہم سبمٹ کر دیں گے اپنا پیپر, تو اس کے بعد بس یہ لیو کر دیں یا ریزلٹ اسی وقت ہی اناؤنس ہوگا یا کوئی اور کلاس ہوگی یا ای میل آئے گی, مطلب کیسے پتہ ہاں چلے گا؟ نہیں دیکھیں آپ کو پتہ ایسے لگے گا کہ جیسے آپ لوگ سبمٹ کریں گے فارم, آپ کے سامنے آپ کا اسکور آ جائے گا. نمبر 1, آپ لوگوں نے گروپ لیفٹ نہیں کرنا بالکل بھی, آپ لوگوں نے گروپ میں ہی رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آن لائن ایشو ہوں گے, آپ کے نام کے ساتھ سرٹیفکیٹس ملیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب سرٹیفکیٹس وغیرہ لے لیں گے انشاءاللہ, تو ہمارا جو یہ گروپ بنا ہوا ہے اس گروپ کو رہنے دیں ایسے ہی. نمبر 1, ٹھیک ہے نا. نہیں سر, مطلب زوم کلاس کی بات کر رہی ہوں ہاں میں. زوم کل کیسے آئے گا ٹیسٹ؟ اس میں واٹس ایپ گروپ میں آئے گا پیپر؟ میں آپ کو لنک بھیجوں گا. جی پہلے ہم ایک کام کریں گے, ہم پہلے زوم میں آ جائیں گے. میں زوم میں آ کر, آپ لوگ سب زوم میں میرے ساتھ آ جائیے گا انشاءاللہ. زوم میں آ کر پھر میں یہیں سے آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. چیٹ میں لنک ہوگا نا, جی چیٹ جی پہ لنک کو کلک کرنا ہوگا. جی میں یہیں سے آپ لوگوں سے جو ہے وہ شیئر کروں گا لنک چیٹ میں. جب آپ لوگوں یعنی سے ہماری شیئر ہو جائے زوم گا, کلاس بھی آن ہوگی؟ جی جی آپ زوم کلاس آن کر لیجئے گا. جب آپ لوگوں کو پیپر کھل جائے, فارم آپ کا پیپر والا کھل جائے, تو اس میں پھر آپ یہ کریے گا کہ پھر اس کے بعد پھر آپ لوگ یہاں سے آؤٹ ہو جائے گا, بھلے کہ آپ بھلے زوم جو ہے نا اس سے آپ کنیکٹڈ بھی ہاں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کنیکٹڈ تو بھی ہو الگ تو بھی لنک کوئی, کھلا ہاں ہوگا. ایگزیکٹلی, اگر کنیکٹڈ بھی ہو تو بھی کوئی سائڈ بائی ٹینشن سائڈ, نہیں. جی دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے رہیں گے. ایگزیکٹلی. تو میں آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ دکھا دیتا ہوں, اس کو ریویو کرا دیتا ہوں. سر ایک بار وہ بھی دکھا دیں جو ٹیسٹ آپ نے بنایا ہے نا. بہت بری بات ہے سر, ٹیسٹ کیسے دکھاؤں گا بھائی؟ آپ پریشان بالکل نہ ہو, آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا, دیکھیے گا. دیکھیں دیکھیں فار دا فرسٹ ٹائم الحمدللہ ایسا ہے کہ آپ پتہ ہے اٹس اے پریویلیج, اٹ از اے پریویلیج کہ سم تھنگ یو آر ڈوئنگ فار اللہ سبحانہ و تعالی ان عربک, اٹس اے بلیسنگ آف کورس, ٹھیک ہے نا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, چوز کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چوز کر لیتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف. ویہدی الیہ من ینیب, اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. تو جسے سم تھنگ, دیکھیں نا اب اتنے سارے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم, حالانکہ دیکھیں اگر ہم اس زبان کو نہ جانیں اور اس زبان کو ہم نہ پڑھیں تب بھی ہماری نجات ممکن ہے الحمدللہ, ہے نا. لیکن ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ظاہری باتیں خاص ہیں, اسی لیے تو اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں مطلب چوز کیا ہے الحمدللہ ٹو اسٹڈی دس لینگویج, ٹھیک ہے نا. تو دس از اٹس اے پریویلیج, یہ کوئی آسان نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جیسے یا حافظ القرآن ایک بڑی پیاری نظم ہے ان کی, مشاری راشد کی, مجھے بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کے, سن کر اس کو,
یا حافظ القرآن قد خصک الرحمن، قد خصک الرحمن، اے وہ انسان کے جو کہ جس کے دل میں قرآن مجید پورا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جو حافظ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے، تو یا حافظ القرآن قد خصک الرحمن، اے حافظ قرآن تمہیں رحمان نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یقین کریں کہ میں نے خود یہ دیکھا. میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں، آپ لوگوں کو میں وہ قول بھیجوں گا ابھی. وہ قول ہے امام شافعی کا رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب العربیتی جن الانسی، ہم میں اور جنات کے اندر فرق کیا ہے؟ جنات کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی، ہے نا. اگر ہم کہیں بھائی ایک جن ہے اور ایک ہیومن بینگ ہے، انسان ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو جنات کو وہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہم انسانوں کو نظر نہیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے ان کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اصحاب العربیتی جن الانسی، جو لوگ عربی جانتے ہیں انسانوں میں وہ جن بن جاتے ہیں. اچھا بھائی کیسے بن جاتے ہیں؟ یبصرون ما لا یبصر غیرہم، کیونکہ ان کو وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اپنے دین کی جو عام آدمی کو نظر نہیں آتی، بیکاز آف عربک لینگویج. آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے جو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو عام آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ ہے اصحاب العربیتی جن الانسی. جی میں آپ سے اب شیئر کرتا ہوں تو چلا پھر میں ایک منٹ جو کتاب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ مل کے پڑھیں انشاءاللہ، اور جو کہ آپ سمجھیں لیول 2 ہوگا ہمارا، اور یہ اٹ ول بی انف. اس کے بعد آپ کو کوئی لیول کرنے کی نہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے یہ دعویٰ ہے سمجھ لیں میرا. لیکن آپ لوگ یہ کتاب انشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھ لیجیے گا، اور اس میں ہر چیز ہی آپ کی ریویو ہو جائے گی، بلکہ بہت سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں، دیکھیں تھوڑا سا پڑھتے ہیں. اور اگر اس کا صرف ایک پیج ہی ہم چھوٹا سا پڑھیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں من کسر الاسنام. ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ جی بھائی جی سر آ رہا ہے. آئیے پڑھتے ہیں. جی آئیے پڑھتے ہیں. من کسر الاسنام، اسنام جمع ہے صنم کی، صنم کہتے ہیں بت کو. ٹھیک ہے. تو من کسر الاسنام کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا اس نے بت توڑا؟ نہیں، من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من کا مطلب کون. ہاں تو کیا مطلب بنے گا؟ کسرا توڑا. ہاں توڑا، ہی بروک، توڑا. تو من کسر الاسنام ہو بروک دی آئیڈلس، کس نے توڑے. ٹھیک ہے. اچھا جی. بائع الاسنامی پڑھیے. ہاں بائع کہتے ہیں بیچنے والا، ٹھیک ہے نا. تو بتوں کو بیچنے والا. آئیے اب پڑھتے ہیں. قبل ایام کثیرۃ، پڑھیں. قبل ایام کثیرۃ، کیا مطلب ہوا؟ پہلے، بہت عرصہ پہلے، بہت عرصہ پہلے. کثیرۃ جدا، کثیرۃ جدا مطلب بہت پہلے، بہت پہلے، ہے نا، بہت پہلے، ہے نا. اچھا جی. کانا فی قریۃ، کانا کا مطلب کیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں کانا کا مطلب کیا ہے؟ واز. جی تو کیا مطلب ہوگا کانا فی قریۃ کا؟ ایک گھر میں. ہاں ان اے ولیج. کانا فی قریۃ، ایک گاؤں میں. ٹھیک ہے نا. رجل مشہور جدا، پڑھیں. رجل مشہور جدا. ہاں کیا مطلب ہے؟ ایک بہت مشہور شخص تھا. ہاں ایک گاؤں کے اندر ایک بہت مشہور آدمی تھا، ہے نا. کانا کا مطلب تھا ہے نا. تو اب پڑھیے کانا فی قریۃ، کان فی قریۃ رجل مشہور جدا، رجل مشہور جدا. ٹھیک ہے. وکان اسم ھذا الرجل، پڑھیے. وکان اسم ھذا الرجل آزر. آزر. ہاں کیا مطلب ہے؟ اور اس آدمی کا نام آزر تھا. جی اس آدمی کا نام آزر تھا. وکان آزر یبیع الاسنام. ہاں آزر کیا کرتا تھا؟ باع. اب دیکھیں میں آپ کو ورب پڑھاؤں گا. پھر اب میں بولوں گا بھی دیکھیں یہ ورب کون سا ہے. یہ ورب ہے باع یبیع.
ٹھیک ہے بھائی. باع یبیع بیچنا, تو باع وہ اس نے بیچا, یبیع وہ بیچتا ہے نا. تو کیا ہوگا, وکان آزر یبیع الاصنام, ٹھیک ہے نا. آزر جو ہے وہ بت بیچتا تھا, بالکل بت بیچتا, کیوں کانا کی وجہ سے تھا. وکان فی قریۃ, وکان فی هذه القریۃ, پڑھیے, وکان فی هذه القریۃ بیت کبیر جدا. بیت کبیر جدا. اب دیکھیں بیت کبیر, اس کے اندر کیا ہے, صفت اور موصوف ہے نا. وکان فی هذه القریۃ, اور اس گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر تھا. دیکھیں یہ جدن کا مطلب ہوتا ہے ویری, ویری مچ. جدن کہتے ہیں ویری مچ کو, ہے نا. جہاں جہاں جدن جدن آ رہا ہے سب ویری مچ, ویری مچ, ویری مچ ہے. تو بیت کبیر جدن, بہت بڑا گھر تھا. وکان فی هذا البیت اصنام, پڑھیے, وکان فی هذا البیت اصنام, کیا مطلب ہے, اور اس گھر میں بہت سے بت تھے. بالکل, اصنام کثیرۃ جدا, اصنام کثیرۃ, کثیرۃ بہت زیادہ, بہت زیادہ, یعنی کہ بہت سارے بت تھے. ٹھیک ہے بھائی, بہت سارے. وکان الناس, ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے, انسانوں کی جمع, لوگ, لوگ. تو لوگ جو تھے یسجدون لہذه الاصنام, ان بتوں کو سجدہ کرتے. جی, اب دیکھیں سجدہ یسجدو, تو اس سے یسجدون, تو وکان الناس یسجدون لہذه الاصنام. ٹھیک ہے نا. اچھا, سجدہ پہلی فیملی سے ہے, ہاں گڈ, نون فیملی سے ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا بھائی کون سا ورب کون سی فیملی سے, یہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا, اور یہ ہم کتاب پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, اس کی ایویلویشن ایسے کریں گے ہم سارے کے سارے, میں آپ کو اسائنمنٹ دوں گا کہ بھائی جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو الگ لکھ کے, اور آپ ان کی میننگ لکھ کے لے کر آئیے, ان کی میننگ آپ یاد کریں. پھر میں آپ سے اسی کے اندر عربی میں سوال کروں گا, تو آپ کو عربی میں جواب لکھنا سکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا. عربی میں سوال میں آپ کو بولوں گا کہ پہلے عربی میں سوال بنائیے, سوال بنانا میں آپ کو سکھاؤں گا. پھر میں بولوں گا عربی میں جواب دیجئے, تو عربی میں جواب دینا آپ کو سکھاؤں گا. مطلب یہ ساری چیزیں الحمدللہ دیکھیں. اور اس کے اندر یہ کیا ہے, یہ آزر کی بات ہو رہی ہے نا. اب اس کے بعد ولد, دیکھیں ولد آزر, آزر کا بیٹا, ٹھیک ہے نا, کون تھا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیں اس کے اندر آہستہ آہستہ آگے آ کے پورا قرآن مجید کی پوری آیتیں آ جائیں گی, اور آپ لوگ جس طرح یہ عربی پڑھ رہے ہوں گے ویسے قرآن مجید کی آیتیں بھی آرام سے سمجھ رہے ہوں گے. اتنی زیادہ جو ہے نا. دیکھیں ما لکم لا تنطقون, قال ابراہیم ما لکم لا تنطقون, تم لوگ بولتے کیوں نہیں ہو. ہم ہر ورب پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو بہت زبردست کتاب ہے یہ. من فعل هذا بآلهتنا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, ساری قرآن کی آیتیں ہیں یہ. دیکھیں آپ, ایسا لگے گا آپ کو کہ آپ لوگ اپنی زبان پڑھ رہے ہیں, یہ اتنی زبردست کتاب ہے. تو یہ انشاءاللہ قصص النبیین ہم شروع کریں گے جنوری سے, ٹھیک ہے نا. اور ہماری کوشش یہ ہوگی, ہم یہ صرف ایک حصہ کریں گے بس فی الحال, عید سے پہلے ہمارا پروگرام ہے. میرا اس مرتبہ بہت اسٹرکٹ پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ناگہانی مصیبت سے, بیماری سے بچائیں. تو میرا پروگرام یہ ہے کہ 1 جنوری کو اسٹارٹ ہو, 31 مارچ کو اس کا پیپر ہو ڈکلیئرڈ. میں نے پہلے سے اس کا پلان کیا ہوا تھا کہ میں 1 جنوری کو پہلی کلاس لوں گا, اور 31 مارچ کو اس کا ایگزام ہے آلریڈی. 30 مارچ تک ہم نے جو پڑھنا ہے اس میں, اور اس پورے جز کو مکمل کرنا ہے الجزء الاول کو. اللہ نے چاہا ہم الجزء, اور ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہم الجزء الثانی بھی شروع کر دیں گے. لیکن ہم الجزء الاول کا امتحان رکھیں گے, 3 مہینے کے اندر ہمیں یہ کتاب پڑھنی ہے پوری, اور اس پوری کتاب کو پڑھ کر انشاءاللہ ہم اس کی ایویلویشن کریں گے, اس کے سوال جواب بنائیں گے, اور اس کے عربی میں سوال اور عربی میں جواب لکھیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ کہ 31 مارچ کو ہمارا پیپر ہو جائے گا, کیونکہ پھر اپریل ہے, اور اپریل کے اینڈ سے رمضان شروع ہو جائے گا. مئی کے فرسٹ میں یا اپریل کے اینڈ میں رمضان ہوگا. 31 مارچ کو اس کا پیپر ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. یہ پلان ہے. آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ انشاءاللہ اس میں ساتھ دینا چاہیں تو میں تو حاضر ہوں بالکل, ٹھیک ہے نا. اور یہ کتاب ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. سر یہ بک مل بھی جائے گی, خرید بھی سکتے ہیں آرام سے, بالکل بہت اچھا ہے. تو بلکہ اردو اچھا بازار میں, اردو بازار میں آرام سے ملے گی, بلکہ بہت اچھے ورژن مل جائے گا, اور یہی ورژن ملے گا, اس سے اچھا ورژن بھی مل جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. آپ لیکن سر آپ جو پڑھائیں گے وہ الگ ورژن ہوا, اور وہ ہم نے جو لی وہ الگ نتھنگ. ورژن ہوا. تو دیکھیں ورژن میں بتایا کیا ہے, صرف اچھی چھپائی اور پرانی چھپائی اور نئی چھپائی کا فرق ہوگا. ایک لیٹر بھی چینج نہیں ہوگا آگے پیچھے, سمجھ رہے ہیں آپ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ کہانی چینج ہو جانا, اور وہی چینج نہیں, ایسا نہیں ہے.
देयर इज ओनली वन राइटर फॉर दिस, मौलाना अबुल हसन अली नदवी, ठीक है, नंबर 1। मतलब पब्लिशर कोई भी हो सकता है जी, पब्लिशर कोई भी हो, छापा उसने वही लफ्ज होगा, ठीक है ना। हम इसकी ये वाली बुक लेंगे जो अरबी के अंदर है, ज़ाहिर बात है इसकी बहुत सारी शरह भी आई हुई है, एक्सप्लेनेशन भी आई हुई है, मज़ा नहीं है, बेकार है। उसकी वजह ये है कि वो शरह एक्सप्लेनेशन उन लोगों के लिए होगी जो बेचारे जो मतलब अरबी नहीं सीख रहे, जो वैसे ही पढ़ रहे हैं सिर्फ। हमारे एम.ए. इस्लामिया तो एम.ए. अरबी के अंदर भी ये किताबें होती हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम फिर इंशाल्लाह जो है वो चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। अल्लाह ताला, कल कितने बजे टेस्ट होगा? 9:30 बजे। 9:30, ओके, ठीक है। आप लोगों ने जितना जी भाई ये अगर टेस्ट में 50% से कम मार्क्स आए तो फिर दूसरे कोर्स में क्या फिर सप्ली लगेगी, कैसे जाना होगा? ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स लाइक टू गिव यू कॉन्फिडेंस, इट्स टू एनकरेज यू एक्चुअली, समझ रहे हैं आप। और मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट दैट कि आप लोगों को खुदा ना खास्ता कोई आपके कम मार्क्स आएंगे। यस, आई विल मेक अ पेपर दैट विल चैलेंज यू, दैट विल चैलेंज योर इंटेलेक्ट। आप सोचिएगा, टाइम लीजिएगा अपना, बेस्ट पॉसिबल जो आंसर हो विद कॉन्फिडेंस उसको क्लिक करिएगा, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। आप देखिएगा, आप उसकी बरकत अपनी आंखों से देख लेंगे इंशाल्लाह। और ये कोई पासिंग फेलिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ऐसा भी होगा कि खुदा ना खास्ता अगर आपने उसमें देखें, ऑफ कोर्स यू ऑल विल गेट द सर्टिफिकेट, नंबर 1 आप लोगों को सबका इंशाल्लाह सर्टिफिकेट तो मिलेगा, ज़ाहिर बात है। देखिए यू हैव कंप्लीटेड लेवल 1, ये ध्यान में रखें आप लोग अपने आप को डिग्रेड नहीं करें, छोटा मत समझें, ठीक है। आप लोगों ने जितना सीखा है माशाल्लाह वो सीखा है, ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यू नीड टू रिव्यू। देखिए रिव्यू मुझे भी ज़रूरत है, बीइंग अ टीचर। मैं आप हैरान होंगे, बाद औक़ात मैं 5-5 घंटे बैठ के पढ़ता हूँ 5-5 घंटे बैठ के पढ़ता हूँ बाद औक़ात एक चीज़ की तैयारी के लिए। बाद औक़ात किसी आयत में फंस जाता हूँ या किसी और उसके अंदर अरबिक की किसी चीज़ के अंदर फंस जाता हूँ, 4-4 घंटे 5-5 घंटे कहीं पता भी नहीं चलता कैसे लग जाते हैं। फिर बाद औक़ात ऐसे घबरा के उड़ जाता हूँ कि यार बहुत टाइम हो गया, मैं पागल हो जाऊंगा। एंड देन अगेन आई कम बैक एंड देन आई स्टडी। तो देखें ये तो इट्स अ प्रोसेस। एक बात ध्यान में रखें, लर्निंग अ लैंग्वेज, लर्निंग कोई भी लैंग्वेज हो, इट्स अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होगा ये, इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स, ठीक है ना। ये आप समझे, आपने पहली सीढ़ी पे भी कदम रखा है, इंशाल्लाह आगे चलेंगे, बेहतरी आती जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं ना कि इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आपने क़िससुन नबीयीन साथ पढ़ी, उसमें आपको अरबी में सवाल करना, अरबी में जवाब देना सब आ गया इंशाल्लाह। आप देखिएगा, उसके बाद कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से अरबी पढ़ लेंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक है, अपनी मदद आपके तहत। क्योंकि हम ये किताब हमें और बहुत सारे टूल्स सिखा देगी। आप समझे, वो लेवल 2 की जितनी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा इंशाल्लाह। कि जो कि उसका एक सेंटेंस आपने पढ़ा और उसके अंदर कोई नया रूल आ गया, तो पहले मैं आपको वो रूल बताऊंगा और फिर हम वो सेंटेंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज यू इन नॉलेज इंशाल्लाह, ठीक है। आई मीन सर, मैं तैयार हूं जनवरी से इसके लिए, क़िससुन नबीयीन के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, ठीक है। तो जो भी करेगा इंशाल्लाह, तो वो फिर हम सब मिलके भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। और लेवल 2 में से भी लोग आएंगे, और भी जो लोग आएंगे, लेकिन वो मैं आपको बताऊं आम आदमी नहीं आ सकता, इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जितना लेवल आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेवल 2 अगर जोड़ेगा तो लेवल 2 तो हमसे एडवांस स्टेज पे होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो जाए कि वो आगे लेके चल पड़ा और हम पीछे रह गए। ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान में रखें, लेवल 2 वाले उन्होंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें कवर की हैं, और वो भी उनका रिवीजन उनको बहुत ज़रूरी है बेचारों को। और लेवल 2 में हमारे पास इतने ज़्यादा लोग भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितने लोग हैं माशाल्लाह, अब उनको अरबी समझने में तो कोई टेंशन नहीं हो रही उनको, वो 2-2 मिनट पे हर चीज़ पकड़ होते हैं। हाँ, ये बात तो है। देखिए इट्स देयर चॉइस, अगर उनको लगा कि दे शुड कम तो दे विल ज्वाइन, बाकी आई विल नॉट फोर्स, ठीक है ना। मैं किसी को मतलब फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि हम एक अरबी किताब अरबी में पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो। आप लोगों के लिए बताएगा कि कोई किताब पहली मरतबा अरबी में पूरी पढ़ेंगे आप लोग इंशाल्लाह, अरबी की किताब अरबी में पढ़ेंगे माशाल्लाह, तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। हम चलते हैं इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर दे, और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग रिव्यू करिएगा, मैं अभी कुछ चीज़ें आप लोगों को भेजता हूँ, ये वर्ड की फाइल है, ये मैं दोबारा शेयर कर लेता हूँ आपसे इंशाल्लाह, ताकि ये कि आप लोग सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिव्यू कर लें इंशाल्लाह। देखिए सारे कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लीजिएगा, बेफिक्र रहिएगा, पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।